یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت سماعت کیجیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نیتیں بھی اچھی اچھی کر لیجئے ماشاءاللہ۔ اول تاخیر مدنی مکالمے میں شریک رہنے، موبائل فون کا استعمال نہ کرنے، توجہ کے ساتھ سننے، سن کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچانے کی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی مکالمے میں شریک رہیے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ انشاءاللہ۔ مساجد کی تعمیرات، اس کے چلانے والے اور اس میں نمازیں پڑھنے والے، اسے آباد رکھنے کی نیتیں کرنے والے، کوششیں کرنے والے جو عاشقان رسول ہیں، ان کے حوالے سے جو بعض کمزوریاں ہیں ان کی نشاندہی کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ ماشاءاللہ۔ حدیث پاک میں بلغ عنی ولو آیا، پہنچا تو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، اس حدیث پاک کی پیروی کی بھی نیت کرتا ہوں۔ دعوت اسلامی کا بڑا ہی منفرد شعبہ ہے اور بڑا اہم شعبہ ہے خدام المساجد۔ ماشاءاللہ۔ آج اس کے متعلق بھی کچھ عرض کیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مساجد کے حوالے سے جی فیضان سنت میں امیر اہل سنت نے نقل کیا ہے، جی جی مروی ہوا ہے کہ ایک مسجد اپنے رب عز و جل کے حضور شکایت کرنے چلی اللہ اکبر۔ کہ لوگ مجھ میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ فرشتے اسے آتے ہوئے ملے اور بولے، ہم ان مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے والوں کے ہلاک کرنے کو بھیجے گئے ہیں۔ مزید لکھتے ہیں، روایت کیا گیا ہے کہ جو لوگ غیبت کرتے، جو کہ سخت حرام اور زنا سے بھی اشد ہے، اور جو لوگ مسجد میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں، ان کے منہ سے گندی بدبو نکلتی ہے، جسے فرشتے اللہ عز و جل کے حضور ان کی شکایت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، جب مباح اور جائز بات بلا ضرورت شرعیہ کرنے کو مسجد میں بیٹھنے پر یہ آفتیں ہیں، تو مسجد میں حرام اور ناجائز کام کرنے کا کیا حال ہوگا۔ تو یہ عبارت جو آپ کے سامنے ابھی فیضان سنت کے صفحہ نمبر 1202 1202 پیج نمبر سے پڑھ کر بیان کی گئی، اس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ مساجد کی ایک اپنی اہمیت ہے، اس کے ایک اپنے مقاصد ہیں، اس کی اپنی جو شرعی احکامات ہیں، اخلاقی ذمہ داریاں بھی اپنی جگہ پر ہیں۔ اولاً تو سلسلے کی ابتدا میں ہی میں ان تمام عاشقان رسول کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جو مساجد کی تعمیرات میں حصہ لیتے ہیں، اس کے لیے عطیات دیتے ہیں، اس کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، جگہیں دیکھتے ہیں، اور نہ جانے کن کن مراحل اور معاملات سے یہ گزرتے ہیں۔ پھر وہ عاشقان رسول جو اپنا وقت نکالتے ہیں، مساجد کی خدمت کرتے ہیں، اس کو آباد رکھتے ہیں، اس کے انتظامات کو دیکھتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں،
عام نمازی آتے ہیں چلے جاتے ہیں، یہ مسجد کی دیکھ بھال کرتے ہیں، صفائی ستھرائی کا انتظام دیکھتے ہیں، بجلی وغیرہ، کبھی پانی کا مسئلہ، کبھی موٹر کا مسئلہ، تو کبھی بجلی کا مسئلہ، تو کبھی فلاں مسئلہ، تو کبھی امام صاحب تنخواہ ہے، چلے گئے تو ان کے اخراجات پورے کرنے ہیں، اور بہت ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں، ان میں یہ کوششیں کرتے ہیں۔ مرحبا۔ اور محلے، عموماً یہ محلہ کمیٹیاں ہوتی ہیں، محلے کے نمازی ہوتے ہیں، جو میں ایک تعداد ہوتی ہے جو مسجد میں نماز بھی پڑھتی ہے، بعض نہیں بھی پڑھتے، لیکن ان سب کو مبارکباد ہے جو شریعت کے تقاضے پورے کر کے اپنی ان خدمات کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ان کے ساتھ تعاون کرنے والے ان سب کو اولاً ہی ہم اپنے سلسلے میں مبارکباد دیتے ہیں کہ جو شریعت کے تقاضے پورے کر کے مساجد بناتے ہیں، مساجد کو آباد کرتے ہیں، امام حضرات کی خدمت کرتے ہیں، مؤذنین کے مسائل ہیں، خادمین کے مسائل ہیں۔ ایک گھر ہمیں چلانا ہوتا ہے، ظاہر ہے اس کے لیے کتنے اخراجات ہوتے ہیں، اس میں کتنے معاملات ہوتے ہیں۔ مسجد جس میں مطلب کہ 200 300 400 بعض مساجد میں ہزاروں نمازی آتے ہیں، جی جی، پھر کبھی شب برات کے اجتماع، تو شب معراج کے اجتماع، تو کبھی آقا کا میلاد منایا جاتا ہے، اللہ اللہ، بزرگوں کے آراس منائے جاتے ہیں، اعتکاف کے ایام آتے ہیں، تو ماہ رمضان میں اس میں سحری، افطار، معتکفین کے لیے سہولیات اور بہت کچھ انتظامات کرنے کے لیے مسجد کی کمیٹی، مسجد کے ذمہ داران اور مساجد کے امام اور ائمہ کرام، مؤذنین، خادمین وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ہیں، جی جی، جو شریعت کے تقاضے پورے کر کر اسلام و دین کی خدمت انجام دینے کے جذبے کے تحت اس خدمت کو انجام دیتے ہیں، مخلصانہ طور پر کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی کوششوں کو قبول فرمائے آمین، اور مزید انہیں ان میں اپنی خدمت انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، ظاہر ہے یہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق خالصتاً دینی شعبے سے ہے، جی، خالصتاً دینی شعبے سے ہے، حتیٰ کہ مسجد کی جگہ دیکھنا، اس کے پلاٹ کے معاملات، اللہ اللہ، پھر اس کی تعمیرات کے معاملات، اس کی خریداری کے معاملات، پھر اس کی وہ زینت و آرائش وغیرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں، خوبصورتی کے معاملات ہوتے ہیں، پھر سہولیات مہیا کرنا، نمازیوں کے لیے استنجا خانے، وضو خانوں کا وہ کی ترکیب بنانا، ان کے جوتوں کو کہاں یہ اتارتے ہیں، پھر اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، پھر نمازوں کے اوقات، اس کا ساؤنڈ سسٹم، یہ سب کچھ ایک دینی مقصد، نماز اور نمازیوں کے لیے جو کچھ ہم کرتے ہیں، ان سب کو آج ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے اس سلسلے میں ہم ان کے مدنی پھولوں کو شامل کریں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ خوش نصیب عاشقان رسول جنہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے، یقیناً مسجد نماز کے لیے ہے، نمازیوں کے لیے ہوتی ہے، سجدہ کرنے کی جگہ مسجد، سجدہ کرنے کی جگہ جہاں نمازی اپنے رب تعالیٰ کے حضور سجدہ کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے۔ ان سب کے معاملات کو دیکھنے کے لیے یقیناً ہم سب جو نمازی اسلامی بھائی ہوتے ہیں وہ مسجد میں کس طرح رہتے ہیں، ان کی وجہ سے مسجد کے معاملات میں کوئی خلل تو نہیں آتا، انہیں کس طرح مسجد میں آنا چاہیے، مسجد میں بیٹھنا چاہیے، مسجد میں وقت گزارنا چاہیے، مسجد کے معاملات میں ان کو تعاون کیسا کرنا چاہیے، کمیٹی کے حوالے سے ان کا کیا انداز ہونا چاہیے۔ تو یوں سمجھیے کہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، ہم کوشش کریں گے کہ اسے ایک ہی سلسلے میں سمیٹ لیں، مگر آپ سمجھ سکتے ہیں جتنی میں نے گزارشات عرض کی ہیں وہ بہت مطلب کہ ایک وسیع موضوع ہے، بہت سارے فتاویٰ اس موضوع پر ہیں، بہت سارے بیانات اس موضوع پر ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ علم کی کمی کی باعث بہت ساری خرابیاں اس اہم ترین کام میں
داخل ہوئی ہیں جن کے بارے میں ہمیں اندازہ نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، معلومات کی کمی ہے۔ آپ اول تاخیر سلسلے میں شامل رہیں گے، امید کرتے ہیں کہ آپ کو بہت کچھ معلومات حاصل ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یقیناً آج ہم اپنے سلسلے میں آپ کی کالز بھی لیں گے کہ آپ بھی تو مسجد میں جاتے ہوں گے، نہیں جاتے ہیں تو آپ بھی نیت کر لیجئے۔ کہ روایت میں یہ مضمون موجود ہے کہ جس کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان کے گواہ بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ بڑے نصیبوں والا ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ مسجد میں حاضری کی سعادت عطا فرماتا ہے۔ اور قرآن واضح طور پر فرماتا ہے کہ مساجد کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے روز پر ایمان رکھتے ہیں۔ نصیب والا ہے جو مسجد آباد کرتا ہے۔ مسجد نمازیوں سے آباد ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے مدنی پھول ذہن میں آتے ہیں، لیکن ہم اپنے وہ جو موضوع ہے ہمارا مزید اس کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ ایسا وہ تو آپ نے ڈسکلوز کیا نہیں کہ دائی کیا بنا؟ نہیں، یہ عرض کی نا کہ اصل میں ماہ رمضان کی آمد ہے۔ جی جی ماشاءاللہ۔ اور ایک بہت بڑی تعداد عاشقان رسول کی، میں یوں کہوں کہ یہ فیضان رمضان ہے اللہ اللہ جو مساجد آباد ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور کہہ سکتے ہیں کہ جو سال بھر مسجد کا راستہ دیکھتے ہیں تو شاید جمعہ دیکھتے ہوں گے، وہ بھی فجر میں آپ کو پہلے روزے کی جو فجر میں جو مسجد میں جو رونق ہوتی ہے نا، ہائے ہائے ہائے، یہ یوں سمجھو کہ اگر میں کہوں کہ یہ سال کی ایک ہی فجر ہوتی ہے، پورے سال کی یہ ایک فجر ہوتی ہے، ایک فجر کی نماز ہوتی ہے سال کی، جو رمضان مبارک کے پہلے روزے کی پہلی سحری کے بعد کی جو فجر ہے نا، اس میں مساجد کا بس معاملہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ بہت جو محلوں میں تو آپ کو بھی اندازہ ہوگا، جو لوگ جیسے جلوس جا رہا ہوتا ہے نا مسجد کی طرف، جلوس جا رہا ہوتا ہے، ایسے خوش ہوتے ہیں ہمارے بعض نوجوان۔ اچھا، جو پہلی صف کے جو پورا سال عادی ہوتے ہیں نا، ان کو پہلی صف پہ جگہ بھی کہیں کو نہیں ملتی، جا کر یہ بالکل بیچارہ آج کا نمازی جو ہے نا، وہ جا کر پہلی صف میں ایسا سر جھکا کر ایسا دو زانوں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، بس انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب ترقی بنے۔ یعنی مجھے ایسا یاد ہے جی جی کہ جب یہ دعوت اسلامی کے اولین مدنی مرکز گلزار حبیب مسجد میں، وہاں میری رہائشی میں وہیں سے دعوت اسلامی کے ماحول میں آیا، مرحبا، تو وہاں ہمارے ذمہ داران نے میری جو وہ ذمہ داری رکھی تھی، ہمارے نگران نے، جی جی وہ فجر کے بعد کا درس، اچھا، یہ میری ذمہ داری تھی۔ ماشاءاللہ۔ یعنی ہم صدائے مدینہ لگاتے تھے، اتنی بڑی 126 فلیٹوں کی جو بلڈنگ تھی ہماری، جی جی تو اس وقت یہ فجر میں اٹھانا اور پھر فجر کے بعد درس فیضان سنت کی ترکیب تھی، اور رات عشاء کے بعد چوک درس، یہ ہمارے نگران نے ہماری دو ذمہ داریاں، میری دو ذمہ داریاں کم از کم لگائی، مدرسۃ المدینہ بالیگان، اور پھر اس کے بعد ایک مخصوص جگہ تھی جہاں چوک درس، غالب مجھے یاد پاتا ہے شاید 2.5 یا 3 سال تک مسلسل وہاں چوک درس کی ترکیب رہی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب فجر کی نماز میں کتنے ابھی نمازی سجاد بھائی، کتنے نمازی 2-5-10 درس میں بیٹھتے تھے، اور وہ جو ماہ رمضان المبارک کے پہلی فجر کا جو میں درس ہوتا تھا، سبحان اللہ، کھڑے ہو کر درس دیتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی اجتماع ہو گیا، سبحان اللہ، اجتماع بہت قاعدہ، اور واقعی درس دینا پڑتا تھا نا، صحیح، نہیں وہ آثار سے بھی لگ رہا ہے، یعنی اس کے بعد تو کتنی دیر تک تو خالی ملاقات ہوتی تھی درس کے بعد، تو ایسا وہ منظر ابھی میں کہہ رہا تھا، وہ منظر گویا کہ میرے تصور، اگر میرے پرانے محلے والے اگر مدنی چینل پر ہوں گے تو امید کرتا ہوں کہ ان کو بھی یاد آتا ہوگا کہ یار یہ مجھے یاد وہ رمضان المبارک کی جو پہلی فجر ہے نا، وہ میں نہیں بھولتا اس کو، یہ میں مطلب اس کے اظہار کا آج یوں سمجھے کہ مجھے مدنی چینل پر موقع ملا ہے۔ تو پھر وہ اعتکاف، پھر نمازی اس میں پھر وہ کھڑے ہو جائیں گے، باتیں کریں گے، کیونکہ وہ بیچارے اتنے مسجد میں آنے کے عادی نہیں ہے نا، یوز ٹو نہیں ہوتے۔ جی ہاں جی ہاں۔ تو اب وہ اس وقت بھی احساس ہوتا تھا کہ یار یہ بیچارے آیا تو گئے، لیکن اب یہ ان کو کون بتائے، کون سکھائے
کہ مسجد میں آنے جانے کے آداب اور سب کیا ہوتا ہے. حالانکہ فیضان سنت کے جو ماہ باب ہے فیضان رمضان، فیضان رمضان میں جو اعتکاف کا باب ہے، اسی میں اعتکاف کا جو باب ہے اس میں بھی اور امیر علیہ سنت نے بیان کیا ہے، لیکن مطالعے کا ذوق و شوق نہیں ہے. میں سجاد بھائی کی طرف اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جاؤں. آج خاص ان سے عرض کی تھی کہ بہت حساس موضوع ہے کہ مساجد کے حوالے سے جو ہمارے پاس ایک عوامی ویوز بھی ہیں، تو ہم پہلے ایک عوامی تاثرات دیکھ لیتے ہیں، اسی کے ساتھ کچھ عوام نے سوالات بھی کیے ہیں، ہم وہ بھی سن لیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر آپ کا حصہ مل لے گا. پھر ہمارے دیگر مبلغین نے بھی آج خوب لگتا ہے تیاریاں کی ہوئی ہوں گی. دیکھیں کس کی کتنی باری آتی ہے. اللہ مجھے قفل مدینہ بھی نصیب فرما دے، دعا کریں. جی چلائیے، تاثرات بھی چلا دیجیے اور ساتھ سوالات بھی چلا دیجیے. اکثر دیکھا جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی مسجد کا احترام نہیں کرتا. نماز ختم ہوئی ظہر کی یہاں لیٹ جاتے ہیں، سارے 5-5 بجے تک سوتے رہتے ہیں لوگ، پنکھے کھلے ہوئے ہیں. آپ کا چینل چلتا ہے، اس میں آپ ان سے کہیں کہ ایسا نہیں کرو بھائی. اگر 100 میں سے 5 بھی سدھر گئے تو بہت بڑی بات ہے. مسجد میں بچے آ جاتے ہیں، ایسے بد نظمی ہوتی ہے، نمازی اپنی مرضی چلاتے ہیں. کہیں انتظامیہ ہوتی ہے تو اس سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے. نمازی تو اپنی مرضی سے جو بھی آتا ہے پنکھا کھولتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور پھر کھلا ہی چھوڑ کے چلا جاتا ہے. یہ ایک بڑی پریشانی ہے. انتظامیہ جو بالکل ٹائٹ ہے، اپنے حساب سے کام کرتی ہے. جیسے مسجد کے اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے نماز کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے، 1 گھنٹے بعد نماز کے دروازہ بند ہو جاتا ہے، لائٹیں بند ہو جاتی ہیں. اکثریت جو ہے عدم کرتی ہیں، اور جن کو نہیں معلوم ہے وہ بیچارے خیال نہیں کرتے ہیں. چند حضرات 2 4 5 ہیں جو اپنی مرضی سے جو ہے پنکھے کھول لیتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سمجھ گئے. اور اس طرح سے جو ہے وہ ان کو نہیں کھولنا چاہیے، کیونکہ یہ کام انتظامیہ کا ہے، یہ کام مؤذن اور خادمین کا ہے. لیکن وہ اپنی طرف سے خام خواہ کے جو ہے پنکھے کھول کے لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں. کچھ حضرات ایسے ہیں جو ٹھنڈا پانی ہوتا ہے وہ جو ہے اپنے بوتلوں میں بھر کے لے کے جاتے ہیں، منع کرتے ہیں لیکن پھر بھی باز نہیں آتے ہیں، برتن بھی دھو لیتے ہیں. آپ جو ہیں ماشاءاللہ دینی لوگ ہیں، دین سے وابستہ ہیں، دین سے تعلق ہیں. آپ مزید جو ہے اس معاملے میں جو ہے آپ رہنمائی فرمائیں، رہبری فرمائیں. دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ مسجدوں میں باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، دنیاوی باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. اور اس کے علاوہ رمضان کا سیزن جیسے آتا ہے تو لوگ کھانے پینے میں مشغول اور پوری مسجد کو گندا کر رہے ہوتے ہیں. دیکھا گیا کہ نا کوئی نمازی نماز پڑھنا ہے اور جاتے وقت دیکھا کہ اس کا چپل ہے نہیں، تو بیچارہ بڑا پریشان ہوتا ہے، ہمارے پاس آتا ہے اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی دوسرا چپل دے دو. اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ نمازی نماز پڑھنے آئے اور ایک ہول نما نماز پڑھنے کی جگہ ہے اور اس میں تقریباً 5-6 صف ہو سکتی ہے ہال کے اندر. تو یہ دیکھا گیا ہے کہ اب یہ اذان ہو گئی، اذان کے بعد سارے پنکھے شروع کر دیے. اب صف پہلی بھی نہیں بھری ابھی تک اور پنکھے چل رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ کوئی اجتماع ہو رہا ہے، جیسے کہ جمعے کا خطبہ یا جمعے کا بیان ہے یا دوسرے کوئی دیگر اجتماع ہے یا کوئی بڑی محفل ہے، تو دیکھا گیا ہے کہ ضرورت سے زیادہ کو کھول دیا جاتا ہے اور یہ آواز اندر ایسی گونجتی ہے کہ مقرر کیا کہہ رہا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتی. لوگ آتے ہیں باہر سے برتن دھوتے ہیں اور تھیلیاں یہیں چھوڑ جاتے ہیں، شوپر گندے ہوتے ہیں، ہڈیاں یہیں چھوڑ جاتے ہیں وضو خانے کے اندر. لوگ آتے ہیں جوتیاں فرش پہ رکھ دیتے ہیں. جب ڈبے بنے ہوئے آپ چپلے لاتے ہیں ان ڈبوں میں چپلے رکھیں. لوگ صافے تیڑی بناتے ہیں. اب یہ امام تو نہیں آئے گا اب سب کو سیدھا کرنے جب آپ کھڑے ہوں. جو مارکیٹوں میں کپڑے ایک دم گندے ہو گئے ہوتے ہیں بہت سے لوگوں کے، میلے کچلے کپڑوں سے یہ مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، پھر وہیں پہ آ کے بعض دفعہ لیٹ جاتے ہیں، سوتے ہیں. اچھا بہت سی مسجدوں میں یہ بھی دیکھا گیا تھا پہلے، اب تو ماشاءاللہ کافی شعور آ گیا ہے. استنجا خانے وغیرہ بھی بالکل مسجدوں کے ساتھ ساتھ ہی بنے ہوئے ہوتے تھے، جس کی وجہ سے وضو خانے یا مسجدوں میں ایک دم بو وغیرہ ہوتی رہتی تھی. اب تو ماشاءاللہ اتنا یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ مدنی چینل کی وجہ سے لوگوں کو کافی شعور آ گیا ہے کہ بہت سی جگہوں پہ ماشاءاللہ اس میں ٹھیک ہو گیا ہے معاملہ. ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا ماحول جب سے میسر ہوا اور ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا محمد الیاس صاحب قادری برکاتہ جیسے ہمیں پیر ملے، ان کی صحبت سے آج ہمارے چہروں پر داڑھی اور مسجدوں میں چہل پہل رونقیں اور مسجد کا ادب و احترام جو ہم نے ان سے سیکھا، ہم نے ہماری زندگی میں ہمارے گھروں میں بھی نہ سیکھا تھا.
اور اللہ کا بڑا کرم ہے، جتنی مسجدیں ہیں اس میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول کے صدقے رمضان میں رونقیں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ دعوت اسلامی جیسے ماحول نے اس کراچی نہیں پوری دنیا کے اندر دھوم مچا رکھی ہے۔ مدنی چینل کے خصوصی وجہ سے کھانا پینا کس طرح سے کیا سنتیں الحمدللہ ان دعائیں پڑھتے ہیں، اور یہ سب دعوت اسلامی کا صدقہ ہے۔ اللہ تعالی ہم کو جب تک ہماری زندگی رہے دعوت اسلامی کے ساتھ جڑ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجدوں میں جمعہ ہو یا بڑی رات ہو تو یہاں پہ بہت رش دیکھا جاتا ہے، تو اس میں بچے بھی آتے ہیں، کیا بچوں کو آنے دیا جائے یا روک دیا جائے؟ آنے دیا جائے تو کتنی عمر تک آنے دیا جائے؟ یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیے کہ ایک مؤذن کو مسجد کے بارے میں اور نمازیوں کے بارے میں یہ کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ مسجد کی انتظامیہ کیسا ہونا چاہیے؟ میرا ایک سوال ہے کہ ایک مسجد ہوتی ہے اور ایک جائے نماز بنی ہوئی ہوتی ہے شاپنگ مال میں یا بلڈنگ کے اندر یا پارکوں کے اندر جہاں نماز کی جگہ بنائی ہوئی ہوتی ہے، اس کا مسجد کا جو حکم ہوتا ہے وہی ان جگہوں کا حکم ہے جتنا وہ مسجد کا ہوتا ہے حکم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سجب آپ نے دیکھا کہ کس قدر عوام یا جو مسجد میں آتے ہیں جاتے ہیں ان کے ذہنوں میں کئی سوالات ہوتے ہیں، کئی کنفیوژنس ہیں۔ جو عام نمازی جس طرح مسجد کے اندر آ کر جو معاملات کے اندر مداخلت کرتے ہیں، تو یہ سب اس کے کیا آپ جواب ارشاد فرمائیں گے ون بائی ون؟ یہ پنکھا بجلی جو استعمال کر رہے ہوتے ہیں خود ہی آن کرتے ہیں آف کرتے ہیں، علیہ خادم اور مؤذن وغیرہ جن کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو عام نمازیوں کا مسجد کے اندر کیا انداز ہونا چاہیے؟ عام نمازیوں کا مسجد اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر ہے اور اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ لوگ اس میں آ کر نماز ادا کریں۔ اب جب لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے مسجد کے اندر تو اس میں بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو مسجد انتظامیہ سے متعلق ہیں، بعض امام سے متعلق، بعض مؤذن سے متعلق۔ اب فی زمانہ مساجد میں جو مسائل درپیش ہیں، جو ابھی مدنی چینل پہ ہم نے تاثرات سنے کہ لوگ عموماً جو ہے وہ مسجد کی چیزوں کے استعمال میں بے پرواہی اور بے احتیاطی والا پہلو بہت زیادہ ہے، کہ جیسا کہ بیان کیا گیا کہ آئے پنکھے چلائے اور پھر پنکھے چلا کر چلے گئے۔ یعنی یوں ہوتا ہے کہ خادم ہوتا ہے، مؤذن ہوتا ہے، جس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے پنکھا بند کرنا ہے۔ اب اگر ایک اسلامی بھائی نوافل ادا کر رہا ہے، اب اس کا پنکھا بند کر دو تو بھی مسئلہ کہ جی میں نماز پڑھ رہا تھا آپ نے پنکھا بند کر دیا، اگر نہیں کرو تو بھی مسئلہ کہ وہ اس وقت تک بیٹھا رہے۔ اچھا اب یہ صاحب نے نماز ادا کر لی تو اب یہ تھوڑا سا وہاں پہ لیٹ گئے اور اب ان کے اٹھنے تک جو ہے وہ خادم ان کا انتظار کرتا رہے کہ یہ کب اٹھیں گے تو میں پنکھا بند کروں گا۔ اچھا اب خادم چلا جائے کہ یہ خود کر دیں گے تو انہوں نے خود پنکھا بند کرنا نہیں ہے۔ تو یوں مسجد کی جو ہے وہ چیزوں کا جو ضیاع ہوتا ہے اور لوگ اس بارے میں احتیاط نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح اس میں جو ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے دوسری شکایت جو زیادہ تر آئی وہ لوگوں کا مسجد کے وضو خانے کا پانی کا جو ہے وہ کثرت سے استعمال۔ اس میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ عموماً مساجد جیسے مارکیٹس میں ہوتی ہیں، عموماً مساجد کے ساتھ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دکانیں وغیرہ بھی ہوتی ہیں، یا ظاہر ہے کہ آبادیوں میں مساجد ہوتی ہیں۔ اب اس میں جو مزدور طبقہ ہے، جو دکاندار طبقہ ہے، جو دکانوں پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، اور اس طرح بہت سارے ٹھیلوں والے یہ آئیں گے۔ پہلے تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب مسلمانوں کو نماز کی توفیق دے۔ اب اس میں بدقسمتی والی بات یہ ہے اور محرومی والی بات یہ ہے کہ مسجد مارکیٹ کے اندر ہے اور 2 قدم کے فاصلے کے اوپر ہے، یہ سارا دن اس مسجد کی پڑوس میں رہ کر کاروبار کرتے ہیں۔ اچھا اب جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو ایسے اشخاص کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اچھا اب اگر ان کو واش روم وغیرہ یہ جو حاجات ہیں اس کے لیے مسجد جائیں گے، عین نماز ہو رہی ہے یہ اپنی حاجت سے فارغ ہو کر باہر چلے جائیں گے۔
اتنی بڑی مارکیٹ ہے جس میں لاکھوں کروڑوں روپے کی جو ہے وہ انویسٹ ہوئی ہے، دکانیں بنی ہوئی ہیں، نہ تو مارکیٹ بنانے والے کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ دکانداروں کے لیے اتنی بڑی مارکیٹ میں حاجت وغیرہ کے لیے کوئی استنجا خانہ وضو خانہ بنا دے تاکہ جو یہاں مارکیٹ میں کام کرنے والے لوگ ہیں اگر ان کو کوئی حاجت پیش آئے تو وہ اس میں چلے جائیں۔ اب ہوتا یہ کہ بڑی بڑی مارکیٹوں میں محلوں میں جو دکاندار حضرات ہوتے ہیں تو وہ اپنے جو ملازمین ہوتے ہیں ان کو بھی یہ بولتے ہیں کہ بھائی واش روم کے لیے مسجد چلے جایا کرو، پانی دکان کے اوپر ضرورت ہے، پورا کولر بھرنا ہے وہ مسجد سے لے کر آ جاؤ، کھانا کھانا ہے ایون ہاتھ دھونے تک آپ مسجد چلے جائیں، برتن آپ مسجد سے دھو کر آ جائیں، تو کچھ بھی کرنا ہے مسجد سے کر کر آ جائیں۔ تو اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ ایز اے مسلمان جب ہم لاکھوں روپے اپنی دکانوں کے اوپر لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک پانی کا کولر ہم کیا نہیں خرید سکتے ہیں؟ اچھا بعض لوگوں کی یہ بھی لاجک ہوتی ہے کہ ہم یار یہ پانی کا کولر اس لیے بھر کر رکھا ہوا ہے لوگ آ کر پیتے ہیں تو یہ ثواب کا کام ہے، آپ اس کام سے کیوں منع کرتے ہیں؟ یہ ثواب کا کام ہے، لیکن ثواب کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ اگر لوگوں کو گرمی لگے تو آپ مسجد کا پنکھا اتار کر اپنی دکان میں لگا دو۔ صحیح فرمایا۔ تو یہ تو مسجد کے لیے وقف ہے۔ جو مسجد کا پانی ہوتا ہے وہ نمازیوں کی سہولت کے لیے ہوتا ہے، جو یہاں پہ عبادت کرنے آئیں گے۔ لوگ چندہ کس لیے دیتے ہیں مسجد میں؟ اس لیے کہ جو یہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں ان کو سہولت ملے، ان کو جو ہے وہ پانی ملے۔ اب جیسے پانی کی شارٹیج ہوتی ہے اور پھر یہ جتائیں گے کہ بھئی یہ مسجد کی چیز ہے اور لوگ مارکیٹ کی مسجد ہے، مارکیٹ کی ہم لوگ مسجد چندہ دیتے ہیں جی، ہم لوگ مہینہ ہمارا فکس ہے، ہم لوگ چندہ دیتے ہیں۔ اور آپ نے جیسا بھی ارشاد فرمایا کہ لاکھوں کروڑ روپے کا بزنس ہو رہا ہوتا ہے لیکن کوئی ایسی سہولت نہیں ہوتی۔ تو اب مثال کے طور پر جس سے مارکیٹ بنائی آنر، اگر ہم اس کو کہیں گے یار آپ کچھ سہولت بنا دیتے، کہا نا میں نے مسجد تو بنا دی ہے، یہ مسجد میں نے تو بنائی ہے، اس مسجد کو مطلب میں نے مارکیٹ میں یہ دکانیں تو نہیں نکلوائیں، اس کو میں نے مسجد بنایا، اب اس میں استنجا خانہ بھی، اس میں وضو خانہ بھی، تو سب کچھ ہے، تو میں نے ہی مسجد بنائی ہے اور یہ مارکیٹ والوں کو مسجد مل گئی اور مارکیٹ والوں کے یہ ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہیں۔ اب ایسا کہ اگر ایسا کوئی بلڈر جواب دے دیتا ہے، مارکیٹ بنانے والا جواب دے دیتا ہے تو اس کو کیسے سمجھایا جائے گا؟ اس میں یہ کہا جائے گا کہ مسجد جو بنائی ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے بنائی ہے، اس کے جو واش روم ہیں وہ خدمت خلق کے لیے یوں نہیں ہیں، یہ مسجد والوں کے لیے بنے ہوئے ہیں۔ چلے آپ نے اگر اس نیت سے بنے ہیں کہ مارکیٹ والے بھی استعمال کریں، مسجد بھی استعمال کرے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پہ میٹر جو بجلی چل رہی ہے وہ مسجد کے چندے سے چل رہی ہے۔ اچھا اب اس میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مساجد کا سلسلہ ہے یہ سارا چندے پر چلتا ہے۔ جی، چندے دینے والے کی غرض یہ ہوتی ہے کہ وہ یہاں مسجد میں نماز پڑھنے والوں کے لیے، نمازیوں کے لیے وہ چندہ دے رہا ہوتا ہے۔ تو جب وہ چندہ دینے والا نمازیوں کے لیے چندہ دے رہا ہے، اسی کے پیسے سے مسجد کا پانی آیا، اسی کے پیسے سے بجلی کا بل ادا ہوا، تو جب چندہ دینے والے کی غرض یہ ہے کہ یہ مسجد کے نمازیوں کے لیے استعمال ہو، اب اگر اس کو دکاندار استعمال کریں گے اور یعنی کہ یوں بھی نہیں کہ نماز پڑھنے آئے ضمناً چلو استنجا وضو بھی کر لیا، لیکن وہ اس کو اپنا ایک رائٹ سمجھ کر جو استعمال کرتے ہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ اگر بلڈر نے یہ بنا دی ہے تو پھر بلڈر اس کا کنیکشن، اس کا پانی کا نظام الگ رکھے اور مارکیٹ والوں کو بولے کہ آپ اپنی موٹر سے اس کا پانی بھی چڑھیں، اس کے ٹینک کو فل کر کے رکھیں، اس کی صفائی ستھرائی کا انتظام رکھیں، اور یہ سارا انتظام یہ وضو خانے کا ہے، جو پانی وغیرہ کا ہے، یہ آپ سنبھالیں، اپنے چندے سے کریں، آپ اپنے لیے بھی کریں اور نمازیوں کو بھی اجازت دے دیں، تو اس صورت میں جواز کی صورت ہو جائے گی۔ لیکن یہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اچھا اب یہ مارکیٹ والے بولتے ہیں ہم بھی چندہ دیتے ہیں، یہ چندہ تو مکس ہو جاتا ہے، یہ صرف مارکیٹ والے تھوڑی دیتے ہیں، دیگر لوگ بھی جو ہے وہ دیتے ہیں۔ جی یہ نفسیات زیادہ ہے۔ ہاں تو اب میں جب بھی نماز ہوں، میں بھی تو چندہ دیتا ہی ہوں نا۔ اب جب دیگر لوگوں کا چندہ اس میں زیادہ ہو گیا، اب ایک بندے کی اجازت ایک بندے کی نہیں ہے، تو مسجد میں تو وہ جو ہے وہ کل اس کے ساتھ ہے کہ یہ نمازیوں کے لیے ہے، تو اس اعتبار سے ان کا استعمال ناجائز ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو اس طرح کے کام ہیں، اچھا پھر
اس بات کا صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے. وہ یوں کہ جیسے وضو خانے میں پھینک کے چلے گئے, وضو خانہ بند ہو گیا. اب یہ دیکھیں خادم جو ہے وہ مسجد کا خادم ہے نا, وہ مارکیٹ والوں کا خادم تو نہیں ہے کہ مارکیٹ والے ہیں وضو خانے کو بند کر کے جائیں اور یہ بیچارہ سارا دن اس کو کھولتا رہے. تو یہ اس طریقے سے جو کرتے ہیں. اچھا اب وہ جو ہڈیاں پھینک کر جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, ملازمین ہوتے ہیں, جن کو ملازمین کو شعور نہیں ہوتا ہے. وہ پلیٹیں دھونے کے لیے ان کو خاص رکھا ہوتا ہے, وہ چائے کا آرڈر دینے جاتے ہیں, پلیٹیں دھونے کے لیے جاتے ہیں, لنچ لگا دیتے ہیں سیٹوں کے لیے, اپنے دکانداروں کے لیے. اس طرح کی جو پیون ٹائپ کی جو بیچارے خدمت انجام دے رہے ہوتے ہیں ان کو یہی کام دیے جاتے ہیں. کوئی مطلب کہ کوئی سپروائزر جا کر کوئی برتن دھونے کے لیے جائے گا نہیں, اور سپروائزر چلا بھی جائے, اگر پڑھا لکھا کہلا بھی دیا جائے تو صرف دنیا کی تعلیم اس کے لیے کافی نہیں تھی کہ اس کو ان باتوں کا علم نہیں ہے. آپ کی اس وضاحت سے اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں یہ ذہن بنا لیں کہ یہ مسجد اگرچہ آپ نے بنائی ہو یا آپ اس میں چندہ دیتے ہو, جو بھی ہو, یہ اللہ تعالیٰ کے لیے وقف ہے. سبحان اللہ. مسجد کا کوئی مالک نہیں ہے. آپ نے کارپیٹ دے دیا یہ مسجد کا ہو گیا, آپ نے وضو خانہ بنا دیا مسجد کا ہو گیا. یہ واٹر کولر جو ٹھنڈا لگایا نمازیوں کے لیے, اب اس میں سے ایک آدھ بوتل بھر کے لے گئے دکان کے لیے, ایک آدھ بوتل بھر کے لے گئے گھر کے لیے, اب ان کو کیا سمجھائیں؟ اس میں بھی یہی ہے سب کہ واٹر کولر تو اس نے دیا ہے, واٹر کولر کے ساتھ پانی تو نہیں دیا ہے نا, پانی تو مسجد کے چندے سے آتا ہے نا. ٹھیک, تو صرف واٹر کولر ایسے لگا دینے سے تو اس میں پانی آنا شروع نہیں ہوتا. اور وہ ٹھنڈا پانی کرنے کے لیے جو الیکٹرک جل رہی ہے وہ مسجد کے میٹر سے جل رہی ہے. اچھا اب وہ بات ڈیپینڈ سارا اس بات کے اوپر ہے کہ چندہ دینے والے اس بات کے لیے چندہ دیتے ہیں کہ مسجد میں جو نمازی ہیں ان کو یہ سہولیات حاصل ہو, کسی کو پیاس لگی تو پانی پی لے. اچھا اب جو مسجد میں آ گیا تو عرفاً اس کو اجازت ہوتی ہے کہ بیٹھ کے وہاں پہ پی لے, لیکن جو مارکیٹ سے متعلقہ جو مساجد ہوتے ہیں, ایون مارکیٹ کو آپ چھوڑ دیں, محلے سے جو متعلقہ مساجد ہوتی ہیں, پانی کی شارٹیج ہو گئی, اب وہ بڑے بڑے کین لے کر آ جائیں گے, کہہ رہے گھر میں ہے ہی نہیں پینے کے لیے, کیا کریں؟ تو محلے کی مسجد میں بھی کہاں سے آئے گا؟ اصل مسئلہ یہ نا کہ جس محلے میں پانی نہیں ہے تو کنیکشن تو وہی ہے. اب وہ تو لوگوں سے اس میں تو مسجد میں تو ایک الگ سے ٹینک بنا ہوتا ہے, واٹر ریزرور ہوتا ہے, ذخیرے کا انتظام ہوتا ہے, وہ جو بورنگ کا پانی وغیرہ جو وضو کے لیے. اس میں ایسا بھی یہ ہوا نا کہ پانی ختم ہو گیا, آپ سے کسی نے بولا کہ بھائی پانی ختم ہو گیا, اب لوگوں کو تکلیف ہوگی, آپ ایک جو ہے وہ ٹینکر ہمیں ڈلوا دیں. ٹھیک, تو اس نے تو ٹینکر نمازیوں کے لیے ڈلوا کر دیا ہے. صحیح ہے. اس نے اس لیے ٹینکر نہیں ڈلوا کر دیا ہے کہ اہل محلہ کے لیے. ٹھیک ہے, اگر اہل محلہ کے لیے ڈلوا کر دیتا تو ساتھ والا جو فلیٹ ہے اس کے ہاؤس میں ٹینک میں ڈلوا دیتا کہ بھئی مسجد کے جو ہے وہ نمازی بھی وہیں سے وضو کریں. اور ایک ایسے موقع پر ہم یہ بات کر رہے ہیں جب کہ واقعی پانی کی شارٹیج ہے اور میلے والوں کا ہو سکتا ہے کہ مسجد کی طرف رخ ہو. ایسا ہوتا ہے صاحب, مسجد کی طرف ہی. یہ میلے والا نہیں بولے گا کہ مطلب ہمارے میلے کی مسجد ہم نے بنائی ہے اور مطلب آج آپ ہم کو مسجد, یعنی محلے کی مسجد محلہ استعمال نہیں کر سک رہا اپنے اس کے لیے, اور مارکیٹ کی مسجد ہے مارکیٹ استعمال نہیں کر سک رہی اپنی مارکیٹ کے لیے, اور اتنا ہم کوشش کرا اور اتنا یہ کرا, مسجد کی دکان ہی کرائے پہ چندہ کیا, ہمارے گھر کی اسلامی بہنوں نے تھوڑا سونا وونا بھی بیچا تھا, ہم نے بھی جیب کاٹ کر ہمارا محلے کا مسجد بنایا. آج ہم کو آپ بولتا ہے کہ یوں نہیں کرو, یوں نہیں کرو, یوں نہیں کرو. پھر اس کا تو پھر یہی ہوا نا صاحب کہ حل یہ کہ کسی کے گھر میں پنکھا نہیں ہے وہ پنکھا اتار کر چلا جائے, ٹیمپریری, تو کسی کا جو ہے وہ بچھانے کے لیے نہیں ہے تو مسجد کے در ہی لے ہمارے چندے سے. اچھا ہمارے گھر میں استنجا خانہ کا لوٹا ٹوٹ گیا تھا, مسجد سے لیا کہ ہمارے چندے سے. کیا فرما جی, لوگ اتنے جری ہوتے ہیں کہ ایک مسجد میں جانتا ہوں پڑوس میں ایک شخص تھا, تو اس نے مسجد کے میٹر میں سے لائن لی ہوئی تھی, بجلی لی ہوئی تھی, اور اوپر چھت سے تار باقاعدہ لے کر آئے اور اپنے گھر میں کافی عرصے تک چلاتے رہے. پھر وہ مسجد میں کوئی ریپیئرنگ کا کام تھا تو اسلامی میں اوپر گئے تو انہوں نے دیکھا یہ تار کہاں سے جا رہا ہے, دیکھا تو میٹر میں سے نکل رہا ہے اور اس گھر میں جا رہا ہے. مسجد کی بجلی چوری کرنا نہیں ہوا, بجلی چوری کرنا بھی ہوا, مسجد کی بجلی بھی چوری کرنا ہوا.
बिजली चोरी अलग की ना, मस्जिद की बिजली चोरी अलग की, ये तो मतलब कि वो जुर्म पर जुर्म, उसका बिल मस्जिद के इसमें जुर्म पर जुर्म। अच्छा, अब ये कि अगर ये हरकत मस्जिद का मुतवल्ली करता है और अगर कहता है कि जनाब मैं मस्जिद की खिदमत करता हूँ, अगर थोड़ी सी बिजली ले लेता तो क्या करता हूँ, तो इसके बारे में आप क्या इरशाद फरमाएंगे? नंबर एक। दूसरा ये कि वो मुतवल्ली साहब को पता है कि ये हो रहा है और वो खामोश हैं, तो ये दूसरा, तो ये मुतवल्ली से मुराद हमारे यहाँ पर फी ज़माना जो मसाजिद की जो कमेटी है इसके मुराद है। हम दावत इस्लामी में हम मसाजिद की मजालिस बनाते हैं माशाअल्लाह, कि ये मदीना मस्जिद की मजलिस है, ये मक्का मस्जिद की मजलिस है, ये बकी फैज़ान मक्का, फैज़ान मदीना, दावत इस्लामी की जो मसाजिद बनती हैं इसका कोशिश करके हम अपना जो नाम है वो फैज़ान से शुरू करते हैं। फैज़ान मदीना, फैज़ान मक्का, फैज़ान रमज़ान, तो फैज़ान इस्लाम, तो यूं नाम रहते, फैज़ान रज़ा, फैज़ान जमाल मुस्तफ़ा, फैज़ान आयशा, तो ये तो यूं फैज़ान के ज़रिए ये इनका फैज़ान लें, इनकी बरकतें लें, इनका फैज़ लें। तो हम दावत इस्लामी के हवाले से मसाजिद मजालिस का एक हमारी इस्तिलाह है, हम ये करते हैं। लेकिन नॉर्मली तौर पर, अवामी तौर पर देखा जाए तो मस्जिद की कमेटी होती है और ये इस तरह का होता है। तो अब आम नमाजी के मुतालिक जो थोड़े बहुत आपने मदनी फूल लिए तो वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन अब ऐसे मौके पर अगर ये मस्जिद की जो इंतज़ामिया है, इसको इंतज़ामिया भी कहते हैं, मस्जिद इंतज़ामिया जो इमाम रखती है, इमाम को फारिग करती है, मुअज्जिन रखती है, उसको निकालती वगैरह, ये सारे काम करती है, तो इनको इस तरह की बददियानती कहीं हो रही हो, चोरी कहीं हो रही हो, वक्फ की चीज़ को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आप देख रहे हैं कि आपकी मस्जिद के वज़ू खाने को नुकसान पहुंच रहा है, जैसे जो चीज़ यहाँ बैठ के इस वक्त समझाई जा रही है, ये बात असल थी हमारे मस्जिद कमेटी और मुतवल्ली की, कि आप देख रहे हैं कि मार्केट आपकी मस्जिद का इस्तेमाल कर रही है और आपको मस्जिद का इंतज़ाम और मस्जिद की देखभाल के लिए इस वफ़ की जगह का ज़िम्मेदार बनाया गया और आपने ज़िम्मेदारी कबूल की है। यहाँ तो बाकायदा ज़िम्मेदारी पर कितने लोग तो गिरते पड़ते हैं कि मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा। इसमें अल्लाह ताला इखलास नसीब फरमाए, हुब्बे जान ना आए, रियाकारी ना आए, वाह वाह वाली बात ना आए और शोहरत तलबी के लिए ना किया जाए, महज अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए। और हुस्सासियत आपके सामने है कि पानी वफ़ का और ये बिजली वफ़ की, सामान वफ़ का, चंदे का, अवाम चंदा देती है अल्लाह ताला के घर को आबाद करने के लिए। इस घर को आबाद करने के लिए जो लोग आते हैं इनको सहूलियात मुहैया करने के लिए, ना कि महल्ले वालों के लिए, ना कि मार्केट वालों के लिए, ना कि महज चंदा देने वालों के लिए, ना कि सिर्फ उस शख्स के लिए जो आकर कहता है कि हाँ क्या हो रहा है, पीछे हाथ होगा उसका जो घूमता हुआ नजर आएगा, कौन है भाई, मस्जिद के सदर साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं, हाँ चेयरमैन साहब एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ते, चेयरमैन हाँ क्या हो रहा है, ए इमाम जरा इधर आना, ए मुअज्जिन जरा इधर आना, ये क्या करा, ये क्या किया। अब आप हाथ जोड़कर अगर आप ऐसे हैं तो माजरत के साथ, और जो ऐसा है वही सुनेगा, वही उसको ही झटका लगेगा कि यार ये मेरे को बोल रहा है, अगर आप ऐसे तो मैं आपको बोल रहा हूँ, हाथ जोड़कर अर्ज कर रहा हूँ। इमाम बड़ी इज्जत वाला शख्स होता है, बड़ा मक्का मर्तबा होता है। ठीक है आप चंदा दे देते हैं, आप मस्जिद की देखभाल के लिए आगे आ जाते हैं, लेकिन इमाम इमाम है। सबके बीच में इमाम से पुरसिश करने का आपका क्या मतलब, की क्या वजह है, सबके सामने मुअज्जिन से पूछने की क्या वजह है, सबके सामने खादिम को मतलब के डिग्रेड करने की क्या वजह है। वो भी सारे यूं भी कि सारे नमाजी देखें कि ओ ये साहब जुमा पढ़ने के लिए आते हैं और ठीक है पांचों टाइम नमाज वहाँ पढ़ते हैं, कोई फिर भी आपको किसी इमाम, मुअज्जिन या खादिम की बिला इजाज़त शरई दिल आज़ारी करना, इनको आम नमाजियों के सामने डिग्रेड करना, कमेटी के दीगर अफराद के सामने डिग्रेड करना, वो अगर आप फाइनेंस सेक्रेटरी बने हुए हैं, को मालियात के ज़िम्मेदार बने हुए, चंदे के ज़िम्मेदार बने हुए हैं, तो पूछ कुछ करना, ये सब करना, इसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कोई कानूनी शरई और कानूनी तकाज़े हैं, कोई अखलाकियात की कुछ बाउंड्रीज़ हैं। अगर इमाम साहब से आपको कोई बात करनी है तो आकर अलहदगी में बैठ कर इमाम साहब से बड़ी मौदिबाना अंदाज में, क्योंकि आप मालिक नहीं हैं, आप अमीन हैं और आपको गुफ्तगू करनी है, वो भी बड़ी नरमी और ईमानदारी के साथ और दियानतदारी के साथ आपने ये सारी चीज़ों को सर अंजाम देना है।
تو اس طرح کا اگر اندازہ آپ اختیار کرتے درست نہیں ہے. وجہ کیا بنتی ہے؟ وجہ یہ بنتی ہے کہ ہم جوش ہی میں صحیح، ٹھیک ہے آپ کی نیتیں بھی بہت اچھی ہیں، ہم جوش ہی میں صحیح ہم مسجد کی انتظامیہ میں داخل تو ہو جاتے ہیں. عموماً تھوڑا کرتا دھرتا ہوتا ہے، تھوڑا نام ہوتا ہے محلے کے اندر تو اس کو چیئرمین یا صدر بنا دیا جاتا ہے. مگر میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا آپ کو مسجد کے احکام کا علم ہے؟ آپ کو مسجد کے چندے کا علم ہے؟ آپ کو امام صاحب کے تقرر کرنے یا نہ کرنے کا علم ہے؟ مؤذن صاحب کے تقرر کرنے، ان کو رکھنے یا نہ رکھنے کے بارے میں آپ کو شرعی معلومات ہیں؟ آپ لوگ عام کو ہے تو میں پوچھوں گا کہاں سے سیکھی؟ وہ سیکھی نا، وہ کہاں سے سیکھی؟ کیوں ہم کو نہیں پتا ہوتا؟ ہم مسلمان نہیں ہیں. بالکل میں نے آپ کے ایمان اور آپ کے اسلام پر تو کوئی کلام نہیں کیا، میں یہ تو نہیں کہہ رہا. لیکن آپ کو میں پوچھوں کہ آپ کو نماز پڑھنے آتی ہے، آپ کو غسل کرنے آتا ہے، آپ کو وضو کرنے آتا ہے، آپ کو قرآن درست پڑھنے آتا ہے، آپ کو فلاں چیز آتی ہے فلاں چیز آتی ہے، تو کئی ایسے مسلمان ہیں جن کو نماز درست پڑھنے نہیں آتی. اپنا ہی فرض ادا کرنے جن کو نہیں آتا، وہ دیگر فرائض کی ادائیگی کے لیے کس قدر اپنے آپ کو پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے مشورہ میرا یہ ہے کہ برائے کرم ہمارے سلسلے سے آپ یہ فائدہ ضرور اٹھا لیجئے کہ مساجد کے جو شرعی احکام ہیں، اس کی جو متولی کمیٹی یا انتظامیہ یا مجلس بننے کے جو شرعی احکام ہیں، اس کو سیکھ لیجئے، اس کو سمجھ لیجئے، اور ایک مرتبہ ہی صحیح، کم از کم ایک مرتبہ ہی صحیح، 12 منٹ ہی کے لیے صحیح دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کر لیجئے. فون ہی کر لیجئے کہ میں فلاں مسجد کی کمیٹی میں ہوں، میں فلاں مسجد کی انتظامیہ میں ہوں، میں فلاں مسجد کی مجلس میں ہوں، اور میری ذمہ داری اس کے فائنینس کی ہے، اس کے اکاؤنٹس مینٹین کرنے کی ہے، یا اس کا میں جنرل سیکریٹری ہوں، یا انتظام میں دیکھتا ہوں، میں صدر ہوں، میں چیئرمین ہوں، میں سرپرست ہوں، میں ان کی میٹنگیں کرتا ہوں، فلاں فلاں جو بھی آپ ہیں. تو یہ بتائیے میری شرعی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ آپ کو مفتی صاحب آپ کی شرعی ذمہ داریاں سمجھائیں گے اور کیا کریں گے. اور آپ یہ دیکھیے اگر آپ شرعی ذمہ داری سمجھ کر کام کرتے ہیں تو آپ کا ثواب کتنا بڑھ جائے گا. سبحان اللہ. آپ کو اگر یہ میں مشورہ عرض کر رہا ہوں تو اس میں آپ کا بھلا ہے یا نہیں ہے یہ بتا دیں. مرحبا. اس میں مطلب تکبر کرنا اور مطلب واہ واہ کرنا اور اس میں اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ کر یہ کام کرنا، اس کی اندہ حاجت نہیں ہے. عاجزی اختیار کریں. دو علم کی باتیں اگر کہیں سے سیکھنے کو ملتی ہیں تو سیکھنے میں کیا حرج ہے؟ اگر آپ درست ہیں، چلیں آپ درست ہیں، مان آپ درست ہیں، تو کوئی صحیح شخص آپ کو اگر کہہ دے گا کہ آپ درست ہیں تو آپ کو خوشی ہوگی، آپ کو اچھا لگے گا نا کہ الحمدللہ عز و جل میں درست ہوں، میں جو کام کر رہا ہوں اچھا کر رہا ہوں. آپ کو اور خوشی ہوگی، فرحت ہوگی، آپ کو مزہ آئے گا. اور اگر آپ کی غلطیاں ہوئیں اور خدا نہ خواستہ ایسا ہو کہ آپ ثواب کی جگہ وہ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، گناہ گار ہو رہے ہیں، کوئی نادانی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، یا برا نہ مانے تو جہالت کی وجہ سے اگر آپ گناہ گار ہو رہے ہیں اور آج پتہ چل جاتا ہے تو آپ اس کو فوراً درست کر سکتے ہیں نا. بعض چیزیں لمحوں میں درست ہو جائیں گی، بعض چیزیں دنوں میں درست ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہی تو آپ بڑے ثواب کے ساتھ اور بڑے اطمینان کے ساتھ آپ اپنی مسجد کی خدمت کو جاری رکھ سکیں گے. اور مرنے سے پہلے پتہ چل جائے گا کہ میں غلطی کر رہا تھا. اب مرنے کے بعد پتہ چلے کہ میں اتنے سالوں تک مسجد کی خدمت کرتا رہا اور خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ میں اللہ نہ کرے یہ ہو کہ میں نیکیوں کے بجائے گناہوں کا سلسلہ لے کر چلتا رہا، تو یہ نقصان کا اس میں پورا اندیشہ ہے. تو کیا مسجد میں جانے والے، کیا مسجد کا نظام چلانے والے، ان سب کو چاہیے کہ علم دین حاصل کریں. امید ہے اس سے بہت فائدہ ہوگا. بعض مسجدوں میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس مسجد کے قواعد و ضوابط. اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی مسجدوں میں کئی کمیٹیاں اپنی پچھلی جو کمیٹیاں اور پچھلی جو چلے آ رہے ہیں انہوں نے اپنے سلسلے طے کیا ہوا ہے کہ بھئی یہاں پر ہماری مسجد میں ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ اگر پانی بھرنے آتا ہے تو اس کو کوئی بھی نہیں روکے گا. ہم نے سوچ لیا ہے کہ ہم لوگ اپنی طرف سے اس میں مسجد کے اس میں چندہ ڈال دیں گے، پیسے ڈال دیں گے، تاکہ یہ جو مشین چلتی ہے نا اس کا اپنے حساب سے وہ پورا ہم لوگ کر لیں گے. جس کو جو پانی لے جانا ہے کسی کو منع کرنے کی کوئی بھی اجازت نہیں ہے. اور بعض جگہوں پہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ پنکھا آ کے استعمال کر رہے ہیں، سونے کے لیے آ گئے پنکھا استعمال کر لیا، تو ایسا کریں کچھ نہ کچھ مسجد میں ڈال دیا کریں.
تاکہ آپ یہ جو پنکھا چلا رہے ہیں نا یہ آپ کے اوپر گناہ نہ آئے. تو اس معاملے میں کیا شرعی رہنمائی ہو؟ نہیں آئی ہے. نہیں آئی. اس میں جو آپ نے جو آپ نے جو ہے وہ مدنی پھول دیے، اصل میں مسئلہ اس میں سارا یہی ہے. جیسے آپ یہ فرما رہے تھے کہ آپ انتظامیہ ہیں، آپ نے کتنا آپ کو آتا ہے. تو اب تو انتظامیہ جو عموماً ہوتی ہے، دیکھا یہی گیا ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ پوچھے سیکھے کہ اگر کسی مسجد میں امام جو ہے وہ عالم ہے، بعض مساجد میں جو ہے وہ امام مفتی ہوتا ہے، اچھا بعض میں جو ہے وہ کم از کم اتنا وہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو یہ مسئلہ بتا دیا جائے تو وہ اس مسئلے کا حل کسی علماء سے پوچھ کر بتا دے. اب ہو یہ رہا ہے کہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، امام صاحب سے جو بات کرنی تھی، ان کو وظیفہ دینا تھا، وظیفہ دے دیا. اچھا امام صاحب آپ جائیں، ابھی ہم نے تعمیر کے سلسلے میں مشورہ کرنا. اب یعنی کہ جو جاننے والا ہے وہ جائے، اور یہ جو سارے جو ہے وہ اس تعمیر کے ماہرین ہیں تو وہ مشورہ کریں گے اس بارے میں. اچھا وہ اپنے دنیاوی اعتبار سے کہ بھئی یہ کر لیں یہ کر لیں، لیکن آپ جو تعمیر کر رہے ہیں اس میں کیا چیز بنانا جائز ہے، کیا چیز بنانا ناجائز ہے، یہ نہیں پوچھیں گے. مسلک تو کیا؟ ہاں اب یہ کہ مسجد کے اوپر دوسری چھت ڈالنی ہے، اب کیوں وہاں مدرسہ شروع کرنا ہے، قرآن کی تعلیم شروع کرنی، قرآن کی تعلیم شروع کرنی ہے، بچے آئیں گے پڑھیں گے. اچھا یا امام صاحب کی رہائش بنانی ہے مسجد کی چھت، مسجد کی چھت بیچارہ کہاں رہے امام صاحب. جی تو ہاں ٹھیک ہے، آپ تشریف لے جائیں، جزاک اللہ خیر، ہم کر کے پھر کر لیتے ہیں. تو اب اس کے اوپر حیرت ہوتی ہے کہ بھئی یہی بات تو پوچھنے کی ہے، اور وہی جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ ان سے حدود اور قیود پوچھ لیں کہ ہمارا یہ پلان ہے، ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، اس میں کوئی شرعی خرابی تو نہیں ہے. کس سے پوچھ رہے ہیں؟ جو بھی وہاں پہ اگر ہر امام تو مسئلہ بتانے کا اہل نہیں ہوتا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض جگہوں پر مفتیان کرام بھی ہوتے ہیں امام، بعض جگہوں پر قابل علماء بھی ہوتے ہیں. اچھا اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ قابل عالم بھی نہیں ہے تو کم از کم اس کو یہ بتا دیں کہ آپ پوچھ لیں ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، یہ ہمارا جو ہے وہ پلاننگ ہے، یہ کر لیں یا نہیں. تو وہ امام صاحب کو تو انہوں نے وظیفہ دے کے رخصت کر دیا کہ آپ جا کر آرام کریں. اور اب جو یہ مشورے کریں گے، ایک بولے گا نہیں یہاں پہ یہ بنا دیں، کمرہ ہونا چاہیے، کمیٹی کا روم ہونا چاہیے، اچھا سیڑھیاں ادھر سے ہونی چاہیے. اب عین مسجد سے جس میں سیڑھیاں بنانا ناجائز، عین مسجد کے اوپر جب مسجد تکمیل تک ہو گئی، نمازیں شروع ہو گئی، مسجد مکمل ہو چکی، اب اس کے اوپر امام کی رہائش بنانا ناجائز. تو یہ سارے ناجائز کام جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں. یہ ہم نے مشورے سے کیا تھا. اب یہ تو ایک چیپٹر ہے. اب جو انتخاب کا آپ فرما رہے تھے، اب انتخاب میں بھی کیا ہوتا ہے، انتخاب میں بھی یہی کمیٹی ہوتی ہے، جی امام صاحب آج جمعہ پڑھیں گے اور بلایا ہوا ہے پھر دیکھیں گے. امام صاحب نے بیان کر دیا، اب جو ہے وہ امام صاحب آپ تشریف لے جائیں، آپ کو بتاتے ہیں. اب جناب وہی حضرات، نہ جن میں کوئی قاری نہ جن میں کوئی عالم، ایک بولے گا ہاں ٹھیک ہے تلاوت تو صحیح کی لیکن آواز تھوڑی سی باریک ہے ان کی، اور دوسرا بولے گا یہ چل جائیں گے لیکن یہ ہے کہ مائک لگا لیں گے تو پھر آواز اچھی ہو جائے گی. ہاں یہ یار یہ اس کا تاثر کیسا پڑے گا، یہ بہت چھوٹے قد کے ہیں، بہت بڑے قد کے ہیں، یار یہ بہت دبلے پتلے ہیں، یار جچیں گے نہیں یہاں پہ ممبر کے اوپر، روب نہیں پڑے گا، روب نہیں پڑے گا. پتا تو لگے کہ ممبر پہ بیٹھا ہے. ہاں پتہ نہیں، تو ممبر اتنا بڑا بنایا ہوگا نا تو پھر امام صاحب کو بھی ڈھونڈ رہے ہوں گے. اب بیان کا مزہ نہیں ہے کیا، آپ نے بیان میں کیا مزہ لینا تھا. اب اس نے بیان میں کتنے شرعی احکام بیان کیے کہ جن سے لوگوں کے وضو نماز وغیرہ کے وہ درست ہوئے. یار بیان جو ہے وہ نہیں تھا، اس میں تھوڑا وہ نہیں تھا، جوش نہیں تھا، بس ایسے سیدھا سیدھا بیان کر دیا، دیکھ کر بیان کر دیا. یہ سب چیک کرنے والے یہی حضرات ہیں جی کہ ہو سکتا ہے کہ ان میں ایک تعداد ہو، میں ہم 100% نہیں کہتے، ان میں ایک تعداد ہو جن کو بیچاروں کو خود اپنی نماز درست پڑھنے نہیں آتی ہو، قرآن درست پڑھنے نہیں آتا ہو، ان کو یہی بیچاروں کو نہ پتا ہو کہ امامت کی شرائط کتنی ہیں،
امامت کی اہلیت کیا ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، کیونکہ سیکھا نہیں ہے. دیکھیں آپ جذبے کے تحت آئیں اور سیکھ لیجئے، آپ سیکھ لیجئے. یہی طرح صاحب کہ یعنی یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ امام صاحب کی آواز موٹی اور پتلی کو تو دیکھ لیا، لیکن ان کے تلفظ درست ہیں تو کون دے گا ان کو؟ بیچارہ کو انہوں نے خود تھوڑی کوئی اتنا قاعدہ قرآن ایسا کو پڑھا ہوتا ہے. کال لے لیں اگر آپ کی اجازت ہو. یہ بار بار مجھے چند کال ایک ساتھ چلا لیں تو صبح ذرا نوٹ کرتے رہیے گا. چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زنزیبار ایسٹ افریقہ سے محمد سکندر رضا طاری عرض کر رہا ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ بعض مساجد میں انتظامیہ کی طرف سے ایک فرد چندہ جمع کرنے کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ یہ طے ہوتا ہے کہ وہ جو بھی چندہ جمع کرے گا اس میں سے 50% مسجد کا ہوگا اور 50% اس کا ہوگا. بعض جگہوں پہ اس طرح کی ڈیل ہوتی ہے کہ 60% مسجد کا ہوگا، 40% اس کا، بعض جگہوں پہ 25% چندہ جمع کرنے والے کا اور 75% جو ہے وہ مسجد کو جاتا ہے. آیا اس طریقے سے انتظامیہ کا چندہ جمع کرنے کے لیے اس فرد کو مخصوص کرنا اور اس کا چندہ جمع کرنا، انتظامیہ کا چندہ جمع کروانا کیسا ہے؟ برائے کرم اس حوالے سے ہماری شرعی رہنمائی فرما دیجیے. تنزانیہ معانزہ مکی کابینہ سے محمد نثار طاری عرض کر رہا ہوں حضور کہ یہاں پہ مساجد کے حوالے سے حضور یہ ہے کہ مساجد کے ادب کے حوالے سے بہت زیادہ معاملات ہیں. قبلہ شریف کی طرف پاؤں کر کے تو ایسے ہے جیسے یہ معاذ اللہ کچھ سمجھتے ہیں کہ شاید اچھا ہے، استغفر اللہ. یوں ادب کے حوالے سے ان کے باتھ روم کا بھی یہاں پہ اکثریت باتھ روم جو ہے ان کا رخ بھی قبلہ شریف کی طرف ہے. تو اس حوالے سے حضور کوئی اوورآل یعنی پوری ایک ترکیب ایسی بن جائے ادب کے حوالے سے، مساجد کے ادب کے حوالے سے جو مدنی پھول ہوں وہ ایسے کوئی ترتیب دیے جائیں تاکہ ہم اس کا ادب کرنے لگ جائیں. اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور کال، 2-3 کال اور چلا دیے. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اسد رضا طاری بھلوال شہر سے عرض کر رہا ہوں. آج جو مدنی چینل پر سلسلہ ہے اس حوالے سے ایک سوال عرض کرنا ہے، وہ یہ کہ جہاں مسجد اور مدرسہ دونوں اکٹھے چل رہے ہوتے ہیں، چندے کے حوالے سے احتیاط نہیں کی جاتی. مسجد اور مدرسہ کی تعمیرات میں بھی چندہ یکساں ہوتا ہے، امام اور مدرس کی تنخواہ یہ بھی ایک ہی چندے سے دی جاتی ہے اور تعمیرات کا سلسلہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو برائے کرم اس کی شرعی رہنمائی ہو جائے کہ یہ چندہ کس طرح استعمال کیا جائے. یقیناً بہت سارے مسائل آپ کے ذہن میں ہوں گے، آپ کال کریں، جو پاسبل ہوا ہم کریں گے. کوشش یہ کر رہے ہیں، نیت بھی بنائیے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی کالز اور مسائل لے کر ہم اس کا حل آپ کو نکال کر دیں، اور تاکہ آپ اپنے یہاں کی مساجد میں جائیں، انتظام چلائیں، نظام چلائیں، نماز پڑھیں یا نماز پڑھائیں، ان سب کا ہم ثواب کمائیں. بس جو ہمارے اس وقت مسجد کا نظام یا انتظام چلانے والے اگر ہیں یا نمازی اسلامی بھائی ہیں وہ، اور جو نہیں ہیں وہ جانے والے بن جائیں، تو فجر سے فرق پڑ جائے. ابھی آپ کو احساس ہو جائے جو غلطیاں کی ہیں، جنہوں نے غلطیاں کی ہیں ان کو احساس ہو جائے گا یار واقعی غلطی ہوئی ہے، اس کا کیا سدباب ہونا چاہیے، اور ایک درد پیدا ہو، ایک احساس پیدا ہو کہ نہیں یار مجھے درست ہو کر کام کرنا ہے. یہ ہوتا ہے نا کہ نہیں یار چھوڑو، تو کیا چھوڑیں گے، کیا چھوڑیں گے. لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں. تجارت کے مسائل آتے نہیں ہیں، تجارت آپ نے چھوڑنی نہیں ہے. شادی کے مسائل آتے ہی نہیں ہیں، شادی بھی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. دنیا بھر کے 10 قسم کے کام کر کے بیٹھے، ان کے مسائل آتے نہیں ہیں. مشورہ میرا یہ ہے آپ کو کہ جو ذمہ داریاں آپ کے حصے میں ہیں ان کے مسائل سیکھنے میں سنجیدگی اختیار کر لیجئے اور اس کی شرعی رہنمائی لے لیجئے. ایک مسجد ہی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ آپ کی زندگی کے تقریباً تمام گوشے، تمام شعبے ہیں. آپ فلیٹ خریدنے گئے تھے، آپ نے کس سے مشورہ کیا تھا؟ شرعی رہنمائی لی تھی. آپ نے اپنا فلیٹ بنایا، شرعی رہنمائی لی تھی. آپ نے کاروبار کیا، آپ نے شرعی رہنمائی لی. آپ خریداری کرنے کے لیے گھر بار کی، آپ نے شرعی رہنمائی لی. آپ کو خریدنا آتا ہے، آپ کو لینا آتا ہے، آپ کو بیچنا آتا ہے. 100 قسم کے کام ہیں جو ہمیں نہیں آتے، اس لیے سیکھنے کے سوا چارہ نہیں ہے. اور جو کام ہم نے ثواب کی نیت سے لیا ہوا ہے اس کو شرعی طریقے سے کریں گے، اللہ کی رحمت سے بہت ثواب ملے گا. یقین مانیے مسجد کی خدمت یہ نصیب والوں کے حصے میں آتی ہے، مگر اس کو ہونا شریعت کے مطابق چاہیے.
جی کیا کیا سوالات ہیں ذرا؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ مسجد کمیٹی کی طرف سے چندہ جمع کرنے کے لیے ایک شخص مخصوص زنزیبار سے جو آیا تھا جی، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں افریقہ سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پھر وہ جتنا بھی چندہ لے کر آتا ہے اس کا ایک جو ہے پرسنٹیج کے حساب سے اس کو کمیشن دیا جاتا ہے، تو یہ کمیشن دینا لینا اس کا کیسا ہے؟ جی اس طرح چندہ کرنا کہ آپ چندہ کریں اور اس میں سے آدھا آپ کا، 25% آپ کا، 30% آپ کا، یہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ اگر مسجد کا چندہ یوں کروانا ہے کسی سے تو اس سے یوں نہیں طے کریں کہ آپ کو 25% دیا جائے گا، 50% دیا جائے گا چندے میں سے، کہ آپ چندہ کریں، آپ کو اتنی اجرت دی جائے گی، وہ کہاں سے دی جائے گی، اس چندے میں سے دی جائے یا کوئی اور دے دے یا بعد میں بھلے اسی چندے میں سے دے دے، لیکن اسی چندے میں سے دینا طے ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ یہ چندہ کریں، آپ کو فرض کیا کہ 2000 روپے آپ کو دے دیے جائیں گے، تو اس صورت میں یہ جائز صورت ہو جائے گی۔ اب بھلے اسی چندے ہی میں سے دے دیں تو اس میں کوئی شرط نہیں۔ اگر کوئی چندہ کرتا ہے کسی مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے، وقف کے ادارے کے لیے، تو اس سے اس کا کمیشن باندھ دینا 10%، 15%، 25%، یہ اس کی ممانعت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس طریقے سے کرنا کہ آپ کو چندے میں سے اتنا اجرت دے دی جائے، اس کو اجرت طے کر لی جائے کہ بھئی آپ کی اتنی اجرت ہوگی، تو وہ اجرت اس کو مہینے کے آخر میں دے دی جائے۔ اچھا چلے ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال سر، دوسرا سوال یہ ہے کہ مسجد کے ادب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ مسجد کی طرف اپنے پاؤں کر دیتے ہیں، قبلے کی طرف پاؤں کرتے ہیں، استنجا خانوں کا رخ قبلے کی طرف جو ہے ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے کیا حکم شرعی ہے؟ یہ تو با ادب با نصیب۔ ابھی کل پرسوں ہی ہم نے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک منایا، یوم امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ تو اتنے با ادب اور اتنے مطلب انہوں نے تو ادب سکھایا ہے قوم کو۔ ایسا ان کا انداز تھا کہ ان کی سیرت میں آتا ہے کہ یہ اپنے گھر میں بھی اپنے استاد کے گھر کی طرف پاؤں نہیں کرتے تھے، اپنے استاد کے گھر کی طرف۔ جیسے اگر میں اپنے گھر میں ہوں تو میں دیکھوں کہ میرے پیر صاحب کا گھر کہاں پڑتا ہے، یہ میرے پیر صاحب کے گھر کی ڈائریکشن ہے، تو میرا ذہن کیا ہونا چاہیے، ایک مرید ہونے کی حیثیت سے کہ یہ سمت ایک اندازاً سمت ہوگی نا، یہ سمت میرے پیر صاحب کے گھر کی ہے تو میرے پیر صاحب کے گھر کی طرف میں پیر نہ کروں۔ حتیٰ کہ امیر اہل سنت کو یہاں تک کہتے سنا ہے کہ چونکہ انہوں نے اپنے دونوں شہزادوں میں سے ایک کا نام محمد رکھا ہے، ایک کا نام محمد رکھا ہے، تو نام محمد اور نام احمد کی تعظیم میں یہ فرماتے کہ میں نے آج تک اپنے بیٹوں کی طرف قدم نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے اس لیے سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کیا۔ اب کعبہ مشرفہ کی جو تعظیم، اس کا ادب، اس کی عظمت جو ایک مسلمان اپنے دل میں رکھتا ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، تو ایک مسلمان کیسے گوارا کرے گا کہ وہ اپنے پاؤں قبلے کی طرف کرے؟ بڑی حیرت ہوتی ہے بعض اوقات کہ کبھی مسجد الحرام میں اگر آپ کا جانا ہو تو بالکل عین کعبے کے سامنے بعض لوگ بالکل قدم پھیلا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، قرآن ان کی یوں گود میں ہوتا ہے، یہ ان کو نہیں۔ لیکن یہ بھی عرض کر دوں، بعض کئی ممالک کے ہوتے ہیں نا، تو اگر تھوڑا سا اشارہ کر دے نا، یہ مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے دیکھا ہے، قدم سمیٹ لیتے ہیں، توجہ چلی جاتی ہے۔ تو یہ ایسا لگتا ہے کہ ایک ادب کا وصف ایک فطری طور پر بندے کے دل کے اندر موجود ہے، اگر اس کا احساس اور اس کے ادب کا احساس باقی ہے تو صرف اس کو اشارہ کرنے کی دیر ہے، وہ آ جائے گا۔ اب جس کے اندر ادب کا احساس ہی مر گیا، اور جب وہ اب ادب کا بولو تو اس کو بدعت کا نام دے دے گا، تو اب اس کے پاس تو ہمارے پاس تو کوئی حل نہیں ہے کہ اب جو تعظیم اور ادب کی چیزوں کو اگر بدعت قرار دے دیا جائے، اور وہ بھی ایسا کہ مطلب بس کیا عرض کروں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو با ادب رکھے۔ یہ ہوتا ہے مساجد کے اندر، ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بہت بیانات میں بھی یہی ہوتا ہے، بیانات میں پھر ہم نے بھی جب مطلب مجھے جیسے کہ سعادت ملی ہے جہاں جہاں حاضری کی، تو وہاں ایک مزاج ہے، یہ افریقہ میں بھی دیکھا ہے اور بالخصوص یہ یوکے، یورپ، اس طرح ممالک میں دیکھا ہے، یہ بیان میں آئیں گے نا، ایک تو بیچارے اتنے کسی کسائی پینٹے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو پینٹ میں یہ جاتے ہیں یا پینٹ ان کے اندر چڑھی ہے، کچھ سمجھ نہیں پڑتی، جو بھی چلو انہوں نے کیا اپنے ساتھ سلوک۔ تو اب یہ آئیں گے نا تو یہ یوں ٹانگیں لمبی کر کے دیوار سے ٹیک لگا کے یوں بیٹھے ہوئے ہوں گے بیان سننے کے لیے،
تو یہ دیکھے تھے مناظر، جب مجھے موقع ملا ان ممالک میں جانے کا، تو یہ بات بہت واضح طور پر عرض کر رہا ہوں میں آپ کو کہ بیان کے ابتدا میں جیسے امیر اہل سنت فرماتے ہیں آداب بیان کرتے ہیں بیان سننے وغیرہ کے، جب آداب بیان کیے، انہیں بیٹھنے کا صحیح کہا، یہ دیوار کا ٹیک چھوڑ کر ٹانگیں سمیٹ کر یہ باقاعدہ بیٹھے ہیں، تو ایسا لگا کہ یار کوئی سمجھانے والا ہونا چاہیے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، تو سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، یہ اس کا انکار نہیں ہے، فائدہ ہوتا ہے. حاجی صاحب اپنے مدینہ شریف میں، مکے میں جب بھی حرمین شریفین کا سفر میں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ کئی لوگ بعض سوئے ہوئے ہیں اور ان کو اگر سمجھایا نا کہ ہے نا قبلہ ممنوع ممنوع، خالی اتنا کہا نا فوراً انہوں نے ٹانگیں سمیٹ لی. اور شکران گلے بہت مطلب خوش ہوتے ہیں، نہیں خوش ہوتے ہیں، ایسے بہت خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تو اگر اس طرح آداب مسجد پر جمعہ بیان ہوتا رہے، کچھ درس ہوتا رہے، اس طرح فیضان سنت کا درس اگر آپ مسجد میں دیتے رہیں، اس میں الحمدللہ عز و جل جیسے میں نے ابتدا نرس کی کہ اعتکاف کے باب میں مسجد کی آداب کا بیان ہے، مسجد خوشبودہ رکھی ہے، باقاعدہ یہ رسالہ امیر اہل سنت کا مقتدی المدینہ نے شائع کیا ہے. اس کو اگر آپ مسجد میں بیان کریں گے، اور ابھی تو بالخصوص بیان کر بھی دینا چاہیے کہ عین قریب مسجد کی طرف ایک مسلمانوں کا رخ ہوگا، یہ یوں سے فیضان رمضان ہے ہوگا، پھر ساتھ ہی ساتھ پھر کھانے پینے کا بھی رجحان مسجد میں بڑھتا ہے سحری اور افطار کے نام پر. تو اس لیے ادب اور ادب با ادب با نصیب، ہمیں مسجد کا ادب کرنا چاہیے. بلکہ ایک بزرگ کے بارے میں کتاب میں پڑھا تھا کہ وہ مسجد میں قدم پھیلا کر لمبے کر کے تشریف حاضر تھے، تو غیب سے آواز آئی کہ تمہیں اللہ کے دربار میں بیٹھنے کا ادب نہیں ہے. انہوں نے فوراً قدم سمیٹ لیے. راوی کہتے ہیں کہ ایسے سمیٹے کہ پھر ان کے قدم قبر ہی میں کھلے. یہ ایک احساس تھا، ہمارے بزرگوں کی یہ ادائیں ہوا کرتی تھیں. تو اللہ تعالی ہمیں مسجد کا ادب عطا فرمائے. بہت مسئلہ ہوتا ہے جب یہ شادی نکاح کے ٹائم پہ جب یہ مسجد میں جاتے ہیں نا، اللہ اللہ اللہ، او ہو عجیب حال ہوتا ہے. کیونکہ یہ اس میں سے ایک تعداد ہوتی ہے جو مسجد میں پہلی بار گئی ہوئی ہوتی ہے. یہ مسجد میں ایسے جیسے جاتے ہیں جیسے کوئی شادی کے ہال میں آئے ہوئے ہیں. اب دیکھیں، اب یہ ہر ایک کے بارے میں نہیں کہتا، بعضوں کا ایک عجیب انداز. چھوٹے چھوٹے سے بچے لے آئیں گے نکاح میں، نمازوں میں تو لاتے ہی لاتے ہیں، نکاح میں بھی لے کر آئیں گے، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور پھر ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہوں گے. سوئم میں آئیں گے تو ایک تعداد ہوگی کہ آگے جا کر سپارہ کھول کر قرآن کھول کر ایصال ثواب کے لیے پڑھ رہی ہوگی، باقی پیچھے بیٹھے ہوں گے. ہمارے یہاں بعض اوقات ایسی مساجد میں سوئم کی ترکیب رکھی جاتی ہے جو مارکیٹ ایریا ہوتا ہے. آپ کو بھی اس کا اندازہ ہوگا کہ یار چلو لوگ کاروبار کے لیے آئیں گے، اس بہانے سوئم میں شرکت کر لیں گے. اب اس بہانے سوئم میں شرکت تو کر لیں گے یہ، لیکن یہ آئیں گے نا اور کیا لیٹ آئے یار آج، یار سوئم تو مارکیٹ کا تھوڑا ٹائم ہے، اور کیا آج کا ریٹ ویٹ کیا چل رہا ہے، مسجد میں بیٹھ کر ریٹوں کی باتیں کریں گے، اس کی باتیں کریں گے. ارے اللہ کے بندو، آپ کو کسی مطلب فوت شدہ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے مسجد میں دعوت دی گئی ہے کہ آپ مسجد میں آئیے، ان کے لیے کچھ پڑھیے، کچھ قرآن پڑھیں، کچھ درود شریف پڑھیں، کچھ ذکر و اذکار کر کے مرحوم کو ایصال ثواب کر دیجئے. آپ خالی لگتا اپنا منہ دکھانے کے لیے آئیں کہ یا تو سیٹ صاحب کا بیٹا ہے یا خود سیٹ صاحب ہے یا نوکری بچانے کے لیے کیا کرنے آئے. اللہ کی رضا کے لیے سوئم میں آئے ہیں. کچھ دانے وغیرہ پڑھنے کے لیے عموماً بعض جگہوں پر رکھے جاتے ہیں، تو وہاں بیٹھ کر کچھ ذکر و اذکار کریں. بعض لوگ اپنے گھر کے پاس کہیں رکھ لیتے ہیں تو وہ اخبارات، اچھا باقاعدہ اخبار رکھ دیتے ہیں، لوگ اخبار پڑھیں. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یار، کرتے ہیں باقاعدہ. ارے بھائی اخبار رکھنے کے بجائے آپ سوچو کوئی مقتدی المدینہ کے رسالے رکھ دیں، آنے والا کوئی رسالہ پڑھ لے گا، یہ کچھ کر لے گا، ذکر و اذکار کر لے گا، مرحوم کو ایصال ثواب. اصل میں یہ سب ہمارا کیا ہے، چاہے ہم سوئم کا اجتماع رکھیں یا سوئم کی ترکیب رکھیں، تیجا جس کو کہتے ہیں 40واں رکھیں، بعض لوگ 10واں رکھتے ہیں، تو یہ سب ایصال ثواب کے ایک ذرائع ہیں کہ مرحوم کو جس کا انتقال ہو گئے اس کو ثواب پہنچایا جا سکے اور مرنے کے بعد اس کو فائدہ ہو.
تو مساجد دنیا کی باتیں کرنے کے لیے، آپ کی تجارت کی باتیں کرنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے، باتیں کھول کھول کر منہ پھاڑ پھاڑ کر قہقہ لگانے کے لیے اس لیے نہیں ہے. مسجد عبادت کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے. مسجد کے ادب کا براہ کرم خیال رکھیے. آپ آج کے بعد نیت کر لیجئے کہ اگر سوئم میں گئے ہیں، شادی میں گئے ہیں، نکاح میں گئے ہیں، کسی بھی وقت گئے ہیں، اس کے ادب کا احترام، ادب کا لحاظ رکھیے، خاموش رہیے، مؤدب رہیے. اللہ تعالیٰ کا گھر ہے یہ بیت اللہ. آپ اس طرح انداز سے رہیں گے، اس طرح مطلب کہ تفریح کرتے رہیں گے. بعض مساجد بڑی بڑی ہوتی ہیں، لوگ جیسے کہ معاذ اللہ جیسے کہ تفریح کرنے کے لیے آئے، ٹہل رہے ہوں گے. اور بعض اب مثال کے طور پر عصر کے بعد نکاح ہے، اب عصر کے بعد نکاح ہے تو نکاح ختم ہوتے ہوتے تھوڑی دیر کے بعد مغرب کی اذان ہوگی، تو پھر کوئی مطلب کہ وہ موصوف اعلان کریں گے جلدی جلدی مسجد سے باہر نکلیے، مغرب کی اذان ہونے والی ہے. اب یہ مسجد سے باہر نکال رہے ہیں. ارے بھائی آپ اعلان یہ کر دو کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نماز مغرب کی تیاری کر لیجئے، مغرب کی اذان ہونے والی ہے. اچھا یہ سننے والے بھی عجیب انٹرنیشنل ہوتے ہیں. یہ بھی ہاں چلو مغرب کی اذان ہونے والی ہے، چلو مغرب کی اذان ہونے والی ہے. تو مغرب کی اذان ہونے والی ہے تو مسجد سے باہر نکلنا چاہیے کہ مسجد کے اندر آنا چاہیے؟ اچھا دولہا صاحب تو ویسے نکل جائے گا کیونکہ اس کو تو فوراً جا کر کہیں وہ نکلنا ہے. اور بعض جگہوں پہ مسئلہ بتاتے ہیں، دیکھیں مسجد میں اگر جس نے پھر اذان سن لی وہیں پہ جماعت پڑھنی پڑے گی، جلدی جلدی مسجد سے باہر تشریف لے جائیں. نہیں تو اذان سن کر نماز پڑھے، اگر کوئی مانع شرعی نہیں ہے تو مسجد کی جماعت سے نماز پڑھنا تو واجب ہے. اب دیکھیں نا، اب یہ جو ہمارا موضوع چل رہا ہے یہ اس میں چل رہا ہے کہ ان لوگوں نے نماز ہی نہیں پڑھنی ہے. آئیے اچھا یہ میں نے اچھا یہ بھی میں عرض کر دو، یہ ایسا نہیں کہ مجھے آپ نے کہا ہے، یہ اعلان میرے کانوں نے سنے. بالکل یہ اعلان میرے کانوں نے سنے. بالکل سنے. ابھی نکاح کے بعد جو شور اٹھتا ہے نا، مبارک سلامت، یہ وہ مسجد کا جو یہ تو بہت سارے مواقع پہ اٹھتا ہے. یعنی جب نیاز تقسیم ہو رہی ہوتی ہے اس وقت بھی، اور پھر مسجد کے اندر جو ہے وہ نیاز کھانا پینا یہ سارے معاملات کرنا، اعتکاف کی نیت کے بغیر تو یہ کھانا پینا جائز ہی نہیں ہے. اور پھر چھینا جھپٹی ہو رہی ہوتی ہے، شور شرابہ، یعنی نیاز کے کھانے کے اوپر بھی شور شرابہ بعض اوقات ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح نکاح کے معاملات میں بھی شور شرابہ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ مسجد میں اس طرح کی آوازیں بلند کرنا اور مسجد کے ادب کا لحاظ نہ رکھنا یہ تو بے ادبی ہے اور شرعاً جائز نہیں. اچھا آپ باب الاسلام اور انٹیریئر سندھ میں اور آنا جانا آپ کا جو رہا ہے مدنی قافلوں کے حوالے سے بھی یا دیگر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ عام نمازی جو مسجد میں آتے ہیں، جو مسجد میں نہیں آتے وہ بات کی بات ہے، ایک عام شخص مسجد میں آتا ہے تو وہ مسجد کے حوالے سے وہ کون سے معاملات ہیں جو کرتا ہے جس میں اس کو اصلاح کی ضرورت ہے؟ اسی طرح کے معاملات دیکھے گئے ہیں کہ جو مسجد کے آداب ہیں نا اس کے حوالے سے بہت ناواقفیت ہے. جیسے وضو کرتے ہیں ہم تو وضو کر کے اندر اس گیلے پاؤں لے کے اندر مسجد میں چلے جاتے ہیں. اس کے بعد بعض اوقات جیسے پینٹ شرٹ والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ موزے اتارتے ہیں، پھر اس طرح دھو نہیں پاتے جس موزوں کی بدبو اس کے پاؤں میں، پھر کپڑوں میں اس طرح کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے کہ بعض اوقات برابر میں کھڑا ہوا آدمی وہ صحیح کھڑا نہیں رہ سکتا، اس کپڑوں سے بو آتی ہے. مسجد خوشبودار رکھی ہے، اس کے حوالے سے بہت مفید رسالہ ہے. اگر آپ بھائی صاحب جہاں آفیسز ہیں نا، آفیسز ان علاقوں کی مسجدوں میں آپ نماز پڑھیں نا، وہ ظہر کی نماز خصوصاً، تو اس میں جو جینٹل مین کے پاؤں سے جو جینٹل مین کے پاؤں سے بدبو کا بھپکا نکلتا ہے نا، آئے وہ بدبو کا بھپکا کہیں سیو کرنے کا ہے ہوتا نہیں نا، کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ جسے آواز محفوظ کر لی جائے نا تو اس کی بدبو کو محفوظ کر لیا جائے، وہ محفوظ کرنے کے بعد اس کو سونگایا جائے کہ سونگو، تو ایسا جیسے مثال دے رہا ہوا جیسے غش کھا کر گر جائے گا، وہ تو پہلے ماننے کو تیار نہیں کہ یہ میرا پایا ہو ہی نہیں سکتا، میرے وجود سے ایسی بدبو کا یہ آئی، کیونکہ موزہ 4-6 دنوں تک موزہ ہی پہن کے رکھنا ہے آپ نے، موزہ دھونا نہیں ہے. پھر وہ جوتے میں گرمی پسینہ، ایک عقل میں آنے والی بات ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ مطلب آپ
जूतों को कोई मतलब सफाई सुथराई का निज़ाम ही नहीं है। मोजे, अच्छा मोजे उतारे और मोजे को यूं है ना वो गठड़ी, हाँ गठड़ी उसकी बनी हुई होती है, उसको फूंक करके जूते के अंदर ही डालने हैं, सीधे का सीधे में उल्टे का उल्टे में, क्योंकि निकालते हुए भी उधर ही भूल हो जाए, इसका उधर ना उसका उधर कर ले, तो वो निकालेंगे तो जूते के अंदर बदबू, ये पाँव। अच्छा घर वाले बेचारे नहीं बोलेंगे, घर में बोले ना बोले एक ही बात है, मस्जिद तो अल्लाह का घर है। आप मतलब कि आप अच्छा जो कोट उतारते हैं, तो जो कोट उतारेंगे, जब उतारेंगे तो इनकी बगलों से जो बदबू निकलेगी, तो ये मतलब अजीब, मतलब ये देखे बुरा मत मानिए, अल्लाह का घर है। हम आपको अपने घर में कैसे आना है नहीं आना इसके बारे में कुछ नहीं कह रहे हुजूर, ना हर कोई हम किसी के घर में आता जाता रहता है, लेकिन हम उसके मुतालिक अर्ज करें जो हमारे रब का मतलब बैतुल्लाह कहलाता है, मस्जिद है जहाँ अल्लाह ताला का हमें जिक्र करना, नमाज पढ़नी है। जैसे लंच का आपने कहा ना हुजूर, जी, तो उम्मन ये लंच और नमाज का टाइम साथ होता है, तो अब जो मतलब के लंच करके नमाज पढ़ने जाता है, सही, तो अब उसके जो उंगलियों से जो खाने की बदबू, वो बाद वक़्त प्याज के आदी होते हैं, तो जो कच्ची प्याज खाकर जो मस्जिद में जाते हैं, तो अगर जी वो छालियाँ वगैरह खाते हैं तो उसकी स्मेल होती है, और उसके अब तो बदबू अगर है तो उससे तो अगर बदबू आ रही है आपके मुंह से, आपके वजूद से, आपके कपड़े से अगर बदबू आ रही है तो अब मस्जिद का दाखिला ये हराम है। आइए अब आप सोच, हराम, ये झटका आप खाएंगे, हराम हराम, वो तो झटका आप खाएं या ना खाएं, फिलहाल जो हुक्म शरीयत है वो ये है। अब इसके आदाब हो ना, जैसे साबुन हो या इस तरह की लवाजमात हो, पाँव को धोए, हाथों को धोए, मुंह वगैरह को धोए, अमीर अहले सुन्नत ने भी आदाब लिखे हैं खाने के बाद। ऑफिस में आया हुआ है, तो ऑफिस से वो मस्जिद में आया हुआ, कहाँ साबुन लेकर आएगा, क्यों नहीं है अरेंजमेंट करना, उसका क्या करे, करे एहतिमाम करे, मस्जिद में जाना एहतिमाम करेगा, किसी बड़े आदमी से या मुअज़्ज़ज़ या किसी से आदमी से मिलने के लिए जाएगा तो उससे पहले क्या करता है, इसी तरह चला जाएगा। अपने लंच का भी तो एहतमाम करके लेकर जाता है ना, इतना बड़ा टिफिन बॉक्स उठा सकता है, मस्जिद में जाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। बहरहाल यानी कि मतलब किसी भी जायज तरीके से बदबू को जाहिल करे, ठीक है, मैं ये अर्ज कर दूंगा, ठीक है, किसी भी जायज तरीके से बदबू को जाहिल करके, बदबू खत्म करके, और यकीन कर ले कि अब मेरे वजूद से बदबू नहीं आ रही, उसके बाद ये मस्जिद का दाखिला ले। एक मोटी बात अकल में आ रही है मुफ्ती साहब कि मस्जिद में चूंकि दावत दी गई है कि आए मस्जिद में बैठे हैं, तो मस्जिद को उन तमाम तर चीज़ों से दूर रखा जा रहा है, मस्जिद से उन तमाम तर चीज़ों को जिससे एक सलीमुल फितरत, सलीमुल तबा शख्स मस्जिद में बैठने में कोफ्त खाए, ठीक है। शोर शराबा, तिजारती हवाले से जो शोर शराबा, जो लेन देन के सारे मसाइल होते हैं, बच्चों के शोर शराबे, गंदगी, बदबू, बिखरी हुई चीज़ें, अच्छा डस्ट, कचरा, मेल कुचेल, और ये चीज़ें के मतलब के लोग इसके भैया नहीं पसंद, हालांकि का पानी गिराने से भी मना किया गया ना, जैसे इन्होंने कहा ना कि ये वुजू का पानी पाँव से, उंगलियों से टपक रहा होता है और ये भाग रहे होते हैं, ये मतलब कि यूं करके जल्दी दौड़ रहे होते हैं, बहुत जल्दी होती है। तो मस्जिद के हवाले से कुछ हमारे पास मदनी फूल हैं जो हमें दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की तरफ से मिले हैं। आइए आपको उन मदनी फूलों के हवाले से कुछ अर्ज करने की कोशिश करता हूँ, फिर सवालात और आप मज़ीद इस सिलसिले को लेकर आगे बढ़ेंगे और तमाम इस्लामी भाई बगौर इस तफसीलात को देखने की कोशिश कीजिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ज़रा दिखाइएगा, मस्जिद का नक्शा बना लें और ये देख लें कि ये जैसे मस्जिद का हॉल है, ये आईने मस्जिद जैसे कि मस्जिद का हॉल है, ये सहने मस्जिद मिसाल के तौर पर थोड़ा सा बाहर होता है, दरवाजे लगे हुए होते हैं, ये बाहर का हिस्सा होता है, तो ये इसको ऐने मस्जिद लिखते हैं, इसको सहने मस्जिद लिखते हैं। ये और मतलब कि थोड़ा कुशादा जगह होती है बाहर हवा के लिए, तो ये इसका हो गया। थोड़ा इधर लें, ये प्लॉट है पूरा आपका ना, प्लॉट है। फिर ये जगह जैसे कि मदरसे के लिए आपने मखसूस कर ली, थोड़ा ऊपर लें, ऊपर ले थोड़ा सा,
नहीं तस्वीर को पढ़ लें। हाँ, ये हो गया, तो ये आपका वजू खाना हो गया, ये इस्तंजा खाने हो गए, ये सड़क हो गई, ये जगह खाली हो गई। ये पूरा मतलब कि एक नक्शा तैयार कर लें। अब दावत इस्लामी के मदनी माहौल में हमने क्या किया हुआ है, नक्शा बनाकर हम अपने इफ्ता में देते हैं। ठीक है, ठीक है, इफ्ता में देते हैं, वो इन तमाम चीज़ों को देख लेते हैं। मतलब ये मुख्तलिफ कलर जो है मुख्तलिफ जगहों की निशानदेही कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, हम इसको हमारे इफ्ता में दे देते हैं। हमारा इफ्ता देगा, ये नीचे कलर लिखा हुआ, कलर के सामने लिखेंगे इस कलर से क्या, मुझ कलर से क्या मुराद है। ठीक है, तो ये हम दे देते हैं। देने के बाद फिर हम ये करते हैं कि हम अपने दारुल इफ्ता की तरफ ये अपना नक्शा भेजते हैं। दारुल इफ्ता इसको देखते हैं, दारुल इफ्ता के हमारे मुफ्ती साहिबान, और फिर देखते हैं कि ये जो चीज़ आप वफ़ की जगह पर कर रहे हैं ये दुरुस्त है या नहीं है। ओके, फिर ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। अब उसके नीचे, अब इसमें अगर कहीं रद्दो बदल करनी हो तो हमारे मुफ्तिया ने करा, हमारा उलमा करा नीचे लिख देते हैं कि इसको यूँ, इसको यूँ, इसको यूँ, बाकी इसको एज इट इज़ रहने दीजिएगा। नीचे वो इबारत लिखते हैं, इबारत लिखने के अपनी स्टेम लगाते हैं, अपना नाम लिखते हैं, फिर ये हमको वापस करते हैं कि ये लीजिए अब इस तरह मस्जिद बनाइए। सज्जाद भाई यही है। ये मैंने एक मतलब कि एक जनरल आइडिया हमारे मदनी चैनल के नाजरीन के लिए, जो मस्जिद लेते हैं, मस्जिद बनाते हैं, जब प्लॉट लेने जाएं तो क्या अंदाज होना चाहिए। यानी जब आप प्लॉट की खरीदारी के लिए जाएं, मस्जिद के प्लॉट की आपको खरीदारी करनी है, तो प्लॉट की खरीदारी करते वक्त आप किसी मुफ्ती साहब को या सही आलिम दीन को अपने साथ लेके जाइए कि ये मस्जिद की जगह लेनी या नहीं लेनी चाहिए। वैसे सज्जाद भाई आप बताइए कि जनरली तौर पर एक मस्जिद की जगह लेनी है हमको, तो मस्जिद की जगह लेने के लिए जो लोग लेना चाहते हैं बड़े खुश होते हैं वो, और बड़े मतलब कि एक बहुत ऐलान होता है, एक प्राइड फील होता है, प्राउड फील होता है कि यार मैं मतलब कि एक जगह लेने के लिए जा रहा हूँ मस्जिद के लिए। 4 आदमी को बोलते भी हैं। तो मस्जिद की जगह लेने के लिए कोई मोटी मोटी अगर चंद एक एहतियातियाँ बयान कर दें आप, कि हमारे इस्लामी भाई आशिकान रसूल जब किसी मस्जिद के लिए जगह लें, फिर साथ कोशिश करते हैं कि इसके साथ हम मदरसा भी बनाएं या कुछ और भी बनाएं, तो क्या इसमें एहतियात इनको करनी चाहिए? इसमें यह है कि ख़ुसूसन जो फलाई इदारे या मुख्तलिफ़ तंजीमें मसाजिद चंदा करके बनाती हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो एहतियातों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो उसका चंदा जमा किया जाता है। अब जब उसके अतियात जमा किए जा रहे होते हैं तो उस वक्त जो है वो उससे पहले तयन कर लिया जाए कि जो हम प्लाट ख़रीदने जा रहे हैं इसके ऊपर हमने करना क्या है। अमूमन ये होता है कि हम मस्जिद बनाएंगे। अब बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि बाद में ज़हन आया कि मस्जिद के साथ बिल्कुल अलग से मदरसा भी बना दें। अब लोगों से अतियात लिए मस्जिद के नाम पर, और वो लोगों ने मस्जिद के लिए दिए हैं, अब साथ मदरसे की जगह वो भी इन्होंने तयन कर दिया। ये उनका जवाब भी हो रहा है जो हमको साहिल मोहतरम ने किया था कि चंदा मस्जिद और मदरसा, तो ये उनका जवाब भी साथ साथ हो रहा है। उसमें ये है कि अब जब मस्जिद के नाम पर चंदा लिया है तो फिर इसमें मस्जिद की ज़रूरियात से मुताल्लिक जितनी भी चीज़ें होंगी, यानी मस्जिद का वज़ू खाना, इमाम मुअज्जिन वगैरह, खादिमीन की रिहाइश, ये सब मस्जिद की ज़रूरियात में शामिल हैं, ये उसमें कर सकते हैं। फिर मस्जिद के अलावा कुछ और नहीं कर सकते। जैसे बाज़ फलाई इदारे ऐसे होते हैं कि डिस्पेंसरी साथ बना दो, कोई और जो है वो अपने मकातिब बना दो, दीगर जो कमरे बना दो। अच्छा, इसी तरह जो है वो बाज़ जो है वो लोग दस्तरखान वगैरह लगाते हैं फ़ुक़रा मसाकीन के लिए, तो एक हाल इसके लिए भी बना दो। तो आपने जो चंदा लिया है वो मस्जिद के नाम पर लिया है, तो मस्जिद से मुताल्लिक जितनी भी चीज़ें हैं इसमें वो रख सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं रख सकते। अच्छा, अगर आपने इब्तिदान मदरसा भी एक दिन ये होता है कि मस्जिद का जो मदरसा है वो भी मस्जिद की ज़रूरत के तहत है कि इलाके के बच्चे पढ़ेंगे, मोहल्ले के बच्चे पढ़ेंगे। इसमें देखिए दो तरह की चीज़ें होती हैं। इसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक मदरसा वो होता है जो जुज़ वक्ती तौर पर मस्जिद मेले के बच्चे आते हैं, वो मस्जिद में बैठकर इमाम और मुअज्जिन वगैरह जो है वो उसकी शराइत के साथ लगा सकते हैं, तो उसको भी बोलते हैं मस्जिद और मदरसा, वो मस्जिद ही में शामिल है। एक है मुस्तकिल मदरसा। अब मैं जो अर्ज कर रहा हूँ मुस्तकिल मदरसे की बात कर रहा हूँ। तो जब मस्जिद के नाम पर लिया तो फिर मुस्तकिल मदरसा उसमें नहीं बनेगा, चंदा आपने मस्जिद के नाम पर लिया है। तो इसलिए सबसे पहले तो आप बैठकर इस बात का तयन कर लें, आपस में जो भी अथॉरिटीज़ हैं तय कर लें कि करना क्या है, ताकि उसी नाम से चंदा लिया जाए। फिर जब आपने वो चंदा जो है वो ले लिया,
کہ بھئی ہم نے یہ کرنا ہے، پھر لوگوں کو وہی بتائیں کہ دیکھیں ہم مسجد بھی بنا رہے ہیں، ساتھ ایک مستقل طور پر مدرسہ بھی ہوگا، اور اگر کوئی اور آپ نے کوئی ایسی جائز کام والا فلاحی کام کرنا ہے، جامعہ بنانا، کچھ اور کرنا ہے، تو وہ بھی ذکر کر دیں کہ ہمارے اس پروجیکٹ میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں، آپ ان کے لیے احتیاط دے دیں۔ اور سب سے پھر جس سے بھی 1 روپیہ لینا ہے اس کو بھی یہ بتانا ہے، جس سے 1 کروڑ روپیہ لینا ہے اس کو بھی یہ بتانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بڑی پارٹی کو جو ہے آپ پورا پروجیکٹ بتا دیں، چھوٹی پارٹی کو صرف مسجد کے نام پر بتا دیں۔ پھر جب آپ مسجد کے نام پر صرف لیں گے اور آپ کا پروجیکٹ ہے وہ ملٹائی کئی اس میں چیزیں شامل ہوں گی، تو پھر جو مسجد والا چندہ ہے نا وہ پھر مسجد میں لگانا پڑے گا، اور ایسا عموماً احتیاط ہوتی نہیں ہے کہ جو صرف خالص مسجد کے نام پر لیا اس کو الگ کر کے رکھ دیا تو اس کو مسجد میں استعمال کیا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے اگر کوئی کام کرتے ہیں تو 2 اکاؤنٹس بنا لیں، کیونکہ دیکھیں پیسے عموماً کوئی گھر میں نہیں رکھتا، اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعضوں کو کیش دینا میں ان کو تھوڑی سی گھبراہٹ ہوتی ہے، اور اعتماد کی بھی بعض اوقات فضا سازگار نہیں ہوتی، تو یہ کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیں گے، تو اس کے لیے احتیاط پھر کرنی ہوگی نا، جو جس مد میں لیا پھر اسی میں خرچ کرنا۔ تو اس لیے مسجد کا اکاؤنٹ الگ بنا دیا جائے، مدرسے کا اکاؤنٹ الگ بنا دیا جائے، دیگر چیزوں کا اکاؤنٹ الگ بنا دیا جائے، تو یہ ہے کہ یہ ہر جو پیسہ جس کام کے لیے لیا اسی میں خرچ کرنا ہے۔ اچھا اب احتیاط آ گئے مسجد میں مفتی صاحب، اس میں یہ بھی آتا ہے کہ امام کا مکان یا مؤذن کا مکان، اسی طرف میں آ رہا تھا جی۔ اب جب ہم نے احتیاط لے لی ہے تو اب اس کے لینے کا مرحلہ آیا۔ اب لینے کے مرحلے میں فی زمانہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہمارے شہروں میں، بہت سارے شہروں میں قبضہ گروپ لوگوں کی زمینوں کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم نے جا کر کسی کا پلاٹ خرید لیا یہ سمجھ کر ہم تو مسجد بنا رہے ہیں، انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے تو قبضہ کیا ہوا ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر کسی کی جگہ ہے اور کوئی ظالمانہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے تو وہ غاصب ہے، اس سے جگہ لینا بھی جائز نہیں ہے اور اس کے اوپر مسجد بنانا بھی جائز نہیں۔ تو لہٰذا پہلے اس بات کی کنفرمیشن ہونا ضروری ہے کہ یہ جو جگہ ہم لے رہے ہیں اس کا یہی مالک ہے، ہم اس کے اصلی مالک سے خرید رہے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے وہ غصب کی جگہ پر مسجد نہ بنے۔ تو اب ہم نے پلاٹ خرید لیا تو اب اس کے بنانے کی باری آتی ہے۔ اگر کوئی مثال کے طور پر پلاٹ ڈونیٹ بھی کر رہا ہے جی یہ مسجد کے لیے میں دینا چاہتا ہوں، تو اس میں بھی میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ لینے والوں کو چاہیے کہ ذرا اس کی معلومات لینے کہ اس میں کسی ورثہ کا حق تو نہیں ہے، کسی بیوہ کا، کسی یتیم کا، کسی اس کے بھائی کا، اس کی بہن کا کوئی حق تو نہیں ہے کہ اٹھا کر یہ دے رہے ہیں۔ تو تھوڑی سی مطلب کہ جیسے آپ کا روپیہ اگرچہ نہیں ہے لیکن عوام کا چندہ ہے، عوام کا روپیہ ہے، انہوں نے 1 روپیہ بھی آپ پر اعتماد کر دیا ہے، پھر یہ کام آپ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے، یہ کام آپ دین کے لیے کر رہے ہیں، نماز کے لیے کر رہے ہیں، تو اس کے جو بھی شرعی تقاضے ہیں تاکہ کل کو نہ آپ کو تکلیف ہو، نہ جس نے پلاٹ دیا ہے اس کے آگے پیچھے کسی کو تکلیف ہو، کل کو آپ جگہ لے لیں، لاکھوں روپے لگا دیے، اس میں سے کوئی مطلب کہ اس کا حقدار کھڑا ہو گیا، پھر جناب کورٹ میں چلا گیا، پھر اسٹے ہو گیا، تو لوگوں کے لاکھوں روپے جو چندے کے تھے وہ ضائع ہو رہے ہوں گے، اور آپ وہ پھر کورٹ کے اندر جو اس کے جو فیسیں ہیں اور یہ سب کچھ ہے، یہ سب الگ بہت سارے مسائل ہیں، کتنی گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ وہ مسجد ہی نہیں بنے گی نا، اگر کسی دوسرے کا اس میں حق ثابت ہو گیا تو وہ مسجد ہی نہیں ہوئی نا، مسجد ہی نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، اچھا اب اس میں یہ ہوا کہ جو آپ نے توجہ دلائی کہ اگر کوئی ڈونیٹ بھی کر رہا ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 4 بھائی ساتھ رہ رہے ہیں، تو ایک بھائی کا یہ ذہن ہو گیا کہ بھی ہمارا مشترکہ وہ پلاٹ جو پڑا ہوا ہے اس کو بس میں اللہ کے نام پر دے رہا ہوں، اب نہ کسی دوسروں سے پوچھا نہ کوئی مشورہ کیا، اٹھا کر دے دیا، حالانکہ ان کا بھی اس میں حصہ ہے۔ تو مسجد کی جو جگہ ہوتی ہے اس کا ہر طرح کے اشتراک سے ختم ہونا ضروری ہوتا ہے، یعنی کہ جو بھی دے رہا ہے وہ یا تو اس کو وقف کر دے یا پھر اس کو بیچ دے، اور جو لینے والے ہیں وہ اس کو لے کر پھر مسجد کے لیے وقف کر دے۔ اب جب بنانے کی باری آئی تو اب بنانے میں بھی پھر اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ جس پروجیکٹ کے لیے ہم نے چندہ لیا تھا اب اس پلاٹ کے اوپر صرف وہی بن سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں بن سکتا ہے۔ اب مسجد بنانے کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ عمومی طور پر تو لوگ بس مسجد بنانی ہے یوں بنا دیں گے، انجینئر سے نقشہ پاس ہو گیا، لیکن پھر اس میں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ کون سی چیز کون سی جگہ پر بنانی ہے۔ اب جیسے فرض کیا کہ واش روم باتھ روم ہم نے بنانے ہیں، مسجد کی ایک ضرورت ہے، لیکن کہیں ایسی جگہ پر تو ہم نہیں بنا رہے
کہ ان کی بدبو ساری کی ساری مسجد کے اندر جائے گی. اچھا اب پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہے کہ مسجد ابھی یوں بنا دو، بعد میں اس کے اوپر کچھ اور کر دیں گے. تو پہلے یہ پوچھ لیا جائے کہ ہمارا مستقبل کا پلان یوں ہے کہ ہم نے فرض کے 4 فلور بنانے ہیں، اس 4 فلور میں یہ کرنا ہے کہ اوپر مدرسہ، اوپر امام کی رہائش، تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ابھی ہمارے پاس طاقت 1 فلور بنانے کی ہے. تو اب اگر اس کا مشورہ کر لیا جائے گا تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ جب مسجد کو مسجد قرار دے دیا کہ بھئی یہ مسجد ہے، اب وہ مسجد ہو چکی ہے، اب اس کے اوپر مسجد تو ہو سکتی ہے، مسجد کے علاوہ کچھ اور بھی نہیں ہو سکتا. بہت پیاری بات کر دی آپ. اب اگر وہ یہ ہوتا ہے سامنے کی طرف سے کہ ہماری تو شروع سے نیت تھی، ہمارا تو شروع سے مشورہ یہی تھا، ہمارا تو نقشہ ہی یہی ہے، دیکھیں اوپر امام کی رہائش تھی، جب مسجد مکمل ہوگی اس کو مسجد قرار دے دیا، تو اب اگر پہلے بنا لی تھی اس کو ہی رہائش قرار دے دیا تو جائز. اگر پہلے نہیں بنائی تھی، اب آپ نے 1 فلور ڈال دیا، پھر 2 سال بعد آپ کے پاس پیسے آ گئے، اب آپ نے رہائش بنانا چاہیے، تو اب اس کی اجازت نہیں ہوگی. تو لہٰذا کون سی چیز کون سی جگہ پر بنانی ہے، کون سا جو ہے وہ عین مسجد ہوگا، پھر فنائے مسجد، یعنی ایک مسجد عمومی تو ایک مسجد ہوتی ہے، پھر اس مسجد کے بھی مختلف حصے ہوتے ہیں. ایک وہ جگہ ہوتی ہے کہ جس میں ہم نماز ادا کرتے ہیں، لوگوں کے صفیں بنائی جاتی ہیں، تو یہ عین مسجد ہے. ایک وہ بھی جگہ ہوتی ہے کہ مسجد کا وہ حصہ بھی ہوتا ہے جہاں چپل اتارتے ہیں، وہ بھی اس مسجد کی باؤنڈری میں شامل ہوتا ہے. اور مسجد کی ضروریات کے لیے وضو خانہ ہوتا ہے، وہ فنائے مسجد کہلاتا ہے. تو پھر عین مسجد کے احکام کچھ اور ہو جاتے ہیں، یعنی کہ فنائے مسجد کے احکام کچھ اور ہو جاتے ہیں. تو اب کون سی جگہ کو کس طریقے سے کرنا ہے، اس میں کیا کیا شرعی معاملات پیش ہو سکتے ہیں، پھر پوری ابھی آپ جو بتا رہے ہیں یہ ایک مطلب کہ ایک بہت ہی مختصراً سے مختصر کر کے چند ایک مدنی پھول بیان کیے جا رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ اگر وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جو وہ ایمان میں سوراخ والا جو ہے کہ وہ جو تصرف کرتے ہیں مساجد کے اندر، وہ تھوڑا سا بیان ہو جائے آپ کی یادداشت میں اگر آتا ہو تو. جی اس میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ میں بڑی توجہ طلب بات ہے مدنی چینل کے ناظرین، جو مساجد میں خدمات انجام دیتے ہیں اور اس میں بعض اوقات ایسی چیز کر گزرتے ہیں کہ جو ان کو نہیں اندازہ ہوتا کہ یہ ہم نے کیا کر دیا. تو وہ اس مطلب جو ابھی ہمارے مفتی صاحب جو بیان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ بہت غور طلب ایک عبارت ہے میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی. اس میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے مسجد بنا دی. اب مسجد بنا دی ہے تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب اس میں یہ کر دیں، یہ لگا لیں، یوں کر دیں. تو اس میں پھر اس بات کی لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ کون سی چیز کون سی جگہ پر بنانی بھی ہے یا نہیں بنانی ہے. جیسے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک سوال ہوا کہ کسی نے مسجد کا جو فنائے مسجد کا حصہ تھا اس کے اوپر کسی نے اپنا جو ہے وہ حجرہ بنا لیا، یعنی کہ کمرہ بنا لیا، اور اس نے مسجد کی دیوار میں سوراخ کر کے اپنے شتیر جو ہے وہ مسجد کی دیوار کے اندر گاڑ دیے. تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ اس کا ایسا کرنا کیسا، کہ اس نے مسجد کی دیوار کے اوپر اپنی دیوار بنا لی ہے، اس نے مسجد کی دیوار میں، عین مسجد کی دیوار بھی نہیں تھی، فنائے مسجد کی دیوار تھی، اس میں سوراخ کر کے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ کڑیاں اور اپنے شتیر گاڑ دیے ہیں. تو یہ ایسا کرنا کیسا؟ تو اس کے اوپر سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا حرام حرام حرام، سخت حرام، کہ جس نے مسجد کی دیوار میں سوراخ کیا اس نے اپنے ایمان میں سوراخ کیا. کتنی مطلب کہ یہ جگر شغاف اعلیٰ حضرت کا یہ ایک جملہ ہے. اس کا مقصود یہی تھا کہ کوئی بھی سا بھی تصرف کرنا، بعض تصرف جائز بھی ہوتے ہیں، مسجد کی ضرورت کے لیے ہوتے ہیں. یہ بات ہو رہی ہے کہ بعض ایسے تصرف ہوتے ہیں جن کا کرنا جائز نہیں ہوتا، اور پھر وہ ایک سوراخ بھلے وہ کیل لگانے کے لیے گاڑا نا تو وہ ایمان میں سوراخ کرنا ہو. یہ اب جیسے کہ مسجد اور فنائے مسجد اوپر لیں، تیسرا چوتھا جو نمبر تک کافی چیزیں ہو گئی ہیں. ہاں اب مسجد اور فنائے مسجد کی کوئی چیز استعمال کرنے کے لیے گھر نہیں لے جا سکتے. یہ جو بھی ہمارے ناظرین ہیں یہ غور کرتے رہیں. پانی ٹھنڈا کرنے والا کولر عین مسجد میں نہیں رکھ سکتے،
عین مسجد کی ابھی وضاحت آپ نے سنی. تو پانی ٹھنڈا کرنے کا جو کولر ہے وہ عین مسجد میں نہیں رکھ سکتے. عین مسجد میں ہر کسی کو کپڑے دھونا، سکھانا، لٹکانا یہ بھی منع ہے. مسجد و فناء مسجد میں بلا اجازت شرعی کسی قسم کی توڑ پھوڑ نہیں کر سکتے. اگر آپ نے کوئی مسجد کے اندر توڑ پھوڑ کرنی ہے، کوئی تبدیلی کرنی ہے، کوئی دیوار گرانی ہے، دیوار اٹھانی ہے، چھت بنانی ہے، چھت ہٹانی ہے، کچھ بھی کام کرنا ہے، حتیٰ کہ آپ کو ایک کیل لگانی ہے، مسجد میں کیل لگانی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کیل لگا کر میں کوئی لٹکانا چاہتا ہوں تو آپ شرعی رہنمائی لے لیجئے. آپ نے کیل لگا لی، کسی نے کہا کہ یار یہ کیل غلط لگا دے، اب کیل نکالو. اب کیل نکالی نہیں نکالنے اس میں شرعی رہنمائی لے لیجئے کہ کام غلط ہو گیا، لیکن اب اس کے نکالنے سے ہو سکتا ہے کہ مسجد کی دیوار کے اندر ایک اس کے حسن میں کمی آ جائے، تو اب آپ کو شریعت اجازت دے گی کیل نکالنے کی بھی. یعنی لگانی ہے تب بھی پوچھ کر لگائیے، نکالنے تب بھی پوچھ کر لگائیے، نکالیے. یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے اور ہم اپنے گھر کے مالک ہوتے ہیں. اور یہ مطلب کہ وہ اس کے مالک نہیں، امین ہے. آپ کسی کا گھر کرائے پر لیتے ہیں، اس کے گھر کے اندر آپ کچھ 19 کرتے ہیں، اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے کہ آپ نے مجھ سے پوچھا، آپ نے مجھ سے پوچھا، ٹھیک ہے، پھر اگر میں غلطی کروں تو میری اصلاح کر دیجئے گا. اب یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، مسجد ہے، اللہ کے لیے وقف ہے. کیسے پوچھے؟ یا اللہ تیرا گھر ہے، ہم اس کام میں کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو شریعت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس شریعت کے جاننے والے سے پوچھیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مقام پر یہ کام کرنے کی اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے. یہ موٹا فارمولہ شریعت کا یہ حکم ہے، شریعت کا یہ حکم ہے یا نہیں ہے. کیونکہ مفتی جب کوئی بات بیان کرے گا تو وہ یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں یہ فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں یہ منع فرمایا ہے. یہ اس کا حکم شریعت، اسی کا نام ہے. ہر ایک کو حکم شریعت لگانا بھی نہیں چاہیے. میں کوئی غلط بات تو نہیں کہہ گیا مفتی صاحب؟ اللہ یعنی کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان بھی شریعت کے مطابق ہے، جو شریعت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا خلاصہ ہے. خلاصہ یہ مطلب افتاء بیان کرتا ہے، مفتی صاحب بیان کرتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، تو ان کو بیان کرنے میں بھی احتیاط کرنی ہے اور ہمیں پوچھنا ہی معتمد اور مستند علماء سے ہے. مفتی صاحب سے ہمارے مفتی صاحب سے سوال پوچھا گیا تھا، اسلام بھی سوال پوچھ رہے تھے کہ مسجد میں سیوریج کی جو لائن ہے وہ چھوٹی ہے، چھوٹی پڑ رہی، تو کیا ہم اس کے لیے بڑی لائن لگا سکتے ہیں اس کو توڑ کر؟ مفتی صاحب نے فرمایا کہ بھئی جو پہلے چھوٹی لگی ہے وہ چھوٹی کیوں لگی؟ کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ نمازیوں کی اتنی تعداد کے حساب سے وہ لائن ہمیں کتنی لگانی چاہیے؟ آپ نے رہنمائی مشورہ لیا تھا کہ ہمیں پہلے بڑی لائن لگانی چاہیے. اب چھوٹی پڑ رہی ہے تو چھوٹی کیوں پڑ رہی ہے؟ پہلے آپ نے مشورہ کر کے پہلے ہی بڑی کیوں نہیں لگائی؟ تو یہ سوالات کے جواب، یعنی ایسا نہیں کہ آپ نے اگر مسجد بنے تو آپ کو پوچھنے والا ہے، آپ ہے نہیں ہے کوئی جواب دے نہیں، ہم جواب دے تو ہے نا. تو ایک ہمارے شریعت کے رہنما الحمدللہ علماء و مفتیان کرام موجود ہیں. آگے بڑھتے ہیں. ایسی اشیاء جن سے انقطاع صف و مثلا صف ٹوٹ جائے یعنی صف میں جگہ اسپیس ہو جائے، تو مثلا جوتوں کے ڈبے، اسپیکر، ڈیکس وغیرہ صف میں نہیں رکھ سکتے. اس طرح صف کے آخر میں بھی نہیں رکھ سکتے کہ اتمام صف میں خلل انداز ہوگی، یعنی صف کے مکمل ہو جانے میں وہ ایک رکاوٹ بنے گی. جو مطلب ہے دعوت اسلامی کا بھی ماشاءاللہ ایک ٹھیک ٹھاک کام ہے. تو ہم نے ہماری تربیت گاؤں کے حوالے سے، ہماری مدنی انعامات کے بستوں کے حوالے سے، تعویذات کے بستوں کے حوالے سے بہت کچھ مدنی پھول ہمارے مجلس کوسوں کو ذمہ داران کو ہم دیتے ہیں کہ مسجد میں، عین مسجد میں بالخصوص ان تمام چیزوں کو مستقل رکھنے نہ رکھنے کے حوالے سے شرعی کام ہے کہ مسجد کی جگہ مستقل گھیر ہی نہیں سکتے، اور پھر اس کو ٹیمپریری طور پہ بھی رکھنے نہ رکھنے کے احکام بھی الگ ہیں. تو اس کی پوری تفصیل ہے جو ہمارے افتاء نے ہمیں لکھ کر دی ہے. آگے بڑھتے ہیں. عین مسجد میں مسجد کا اسٹور نہیں بنا سکتے، یعنی مسجد کا اسٹور بھی عین مسجد میں نہیں بنا سکتے. کچا پیاز، کچا لہسن، سگریٹ وغیرہ بدبودار اشیاء مسجد و فناء مسجد میں کھانا پینا، کھانے پینے کے بعد جب تک بدبو منہ میں نہ ہو مسجد میں جانا ناجائز و حرام ہے. اس کی وضاحت ہم کر چکے ہیں. مسجد کے اتنے قریب اس کی وضاحت ہو چکی ہے استنجا خانے کی. عین مسجد میں کوئی بھی مستقل رہائش نہیں رکھ سکتا. بات تمام ہے مسجدیت. عین مسجد میں یا مسجد کے اوپر یا نیچے امام صاحب کی رہائش کے لیے بھی کمرہ نہیں بن سکتا، جیسے کہ ابھی ہمارے مفتی صاحب بیان کر چکے. اس میں صاحب یہ جیسے وہ ایک بات چل رہی تھی ہماری کہ
وہ جرابوں میں بدبو ہوتی ہے اور کوٹ میں بدبو ہوتی ہے، تو اس میں بعض لوگوں کے ذہنوں میں وسوسہ آ سکتا ہے کہ یار یہ کیا ہمیں منع کر رہے ہیں کہ مسجد نہیں جائیں. تو اس کا وہ وہی بات ہے کہ وہ منع نہیں کیا جا رہا، یہ کہا جا رہا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب جسم کے اندر سے یا منہ کے اندر سے یا کپڑوں سے ایسی بدبو آ رہی ہو کہ بدبو آ رہی ہو تو اس بدبو کے ساتھ مسجد میں جانا جائز نہیں ہے. بدبو کے ساتھ مسجد میں جانا جائز نہیں ہے، حرام ہے. تو اس وجہ سے یہ سارا ٹاپک چل رہا تھا کہ بھئی جرابوں میں بدبو ہوتی ہے، چپلوں میں بدبو ہوتی ہے، مسجد آئیں لیکن یہ بدبو ختم کر کے آئیں. نمازیوں کو چاہیے کہ وہ مسجد کے آداب کا بھی خیال رکھیں، اور مسجد بنانے والوں کو چاہیے کہ اس کے آداب و شرع احکام کا بھی خیال رکھیں. اس کی مزید وضاحت کے لیے آئی امیر علیہ سنت کا ایک مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں جو مسجد میں پنکھے وغیرہ کے استعمال کے حوالے سے آپ نے عطا فرمایا. آئیے دیکھتے ہیں. یا کیا رواج ہے مسجدوں میں، عام مسجدوں میں اذان کو بھی تو دیر پڑی ہے، مسجد بالکل خالی ہے اور سارے پنکھے آن. سمجھ میں میری یہ آتا ہے کہ جیسے 2-4 نمازی ہیں، ایک پنکھا چل رہا ہو تو اب جس کو گرمی ہوتی ہے اس پنکھے کے نیچے آ جائے گا، پھر اب بڑھ گئے تو دوسرا پنکھا چلا ہے. اسی طرح بتیاں بھی بتدریج، خادم کی ڈیوٹی یہی سمجھا کر لگایا جائے کہ تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں ہلنا نہیں ہے، تمہیں یہ بتی پنکھے بتدریج چلانے، بتدریج بند کرنے. جب ایک شخص ایک پنکھے کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے، مثال کے طور پر ظہر کی جماعت چلی گئی بعض کی، ایک شخص پیچھے سے آیا، اس نے ظہر کی نماز پنکھا شروع کر دی، پیچھے سے وضو کر کے دوسرا آیا، اس نے اگلے کونے پہ جا کر دوسرا پنکھا شروع کر کے ظہر کی نماز اس نے اپنے الگ پنکھے کے نیچے پڑھنی ہے. تو کیا وہ یہ فیلنگ یا احساس نہیں رکھ سکتا کہ یار میں بھی چلو یار اس کے پیچھے ایک ہی پنکھے کے نیچے میں بھی نماز پڑھ لوں تاکہ مسجد کی بجلی بچ جائے؟ توبہ توبہ یار، اس کا تو ایسا ابتلا ہے کہ ہر کوئی نئی بجلی، نیا پنکھا، نئی بتی، ایسا لگتا ہے جیسے کہ سب کے لیے نئے پنکھے لگاؤ، سب کے لیے نئی بتیاں لگاؤ، ہر ایک کے لیے نیا نیا کرو. اس معاملے میں بابا کمیٹی کیا، خادم کیا، حقیقت یہ کیونکہ یہ سب عوام ہی سے یہ سارے ذمہ دار بنتے ہیں. عوام کی سوچ بنے نا بابا، عام لوگوں کی سوچ نہیں بن رہی کہ اس کی رسپانسبلٹی اور میری ذمہ داری کیا ہے. کیونکہ عوام ہی جگہوں پر جا کر جاب کرتی ہے، نوکریاں کرتی ہے، اجارے کرتی ہے، وہی ذمہ داریاں چاہے وہ رضاکارانہ طور پر سنبھالے یا اجارے کے طور پر سنبھالے، ہے عوام سے ہی یہ نمائندے آتے ہیں. ذہن بابا عوام میں بننا ہے، عوام کا ذہن بالکل نہیں ہے. اگر کمیٹی جس طرح فرما رہے نا، اگر مؤذن یا کمیٹی اگر اس طرح کی کوئی ترکیب بنانی شروع کرے نا تو سب سے زیادہ کرکراٹی ان کو وہ نمازی کریں گے، سب سے زیادہ نمازی ان کو. اب وہ مطلب کہ ماشاءاللہ آپ کی بات تو سن ہی رہے سب، ماننے کے بھی الحمدللہ جذبہ آ جاتا ہے. کمیٹی کی بات کون سی نمازی مانیں گے کہ تم کون ہوتے ہو، ہم کو پنکھا چلانے دو، ہم لوگ چندہ دیتے ہیں. تو یہ عوام کا بابا کوئی صورت آپ ذہن بنائے گا، ان کو اللہ کے گھر میں یا وقف کے مقامات پر کیا احتیاط دے گا. اس میں معتقد بھی شامل ہیں. کاش خواص کا بھی ذہن بنے، عوام کا بھی بنے، جو مائک پر تشریف لاتے ہیں ان صاحبان کا بھی ذہن بنے، اور اس طرح کے ضروری احکامات وہ سمجھایا کریں. سمجھانے کا بھی تو ذہن نہیں ہے نا، بولتا ہی نہیں کوئی، بہت کم بولتے ہیں. تو یہ نمازیوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسا نہ کریں، اپنا مطلب ہے کہ تصرف نہ کیا کریں، بلبوں میں اور پنکھوں میں نہ چلائے گا، بلکہ موقع ملے تو خود غیر ضروری بتیاں اور پنکھے بند کر دیا کریں جبکہ کوئی فساد کا اندیشہ نہ ہو. پر رمضان المبارک میں مسجدوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ بعض خاص کر کے مزدور طبقہ، اول تو یہ جماعت میں ظہر میں خاص کر کے بہت کم آتے ہیں، اور پھر ظہر جماعت کے بغیر پڑھے پھر نماز پڑھتے ہیں، اپنی پنکھا چلاتے ہیں اور پھر وہیں سو جاتے ہیں. یار ان کو بھی حق نہیں پہنچتا کیونکہ وہ اس طرح صرف اپنے آرام کے لیے پنکھے چلائیں. جماعت سے نماز پڑھتے بھی ہوں تو اپنے سونے کے لیے پنکھا مسجد کا تھوڑی ہے، سونے کی جگہ بھی نہیں ہے مسجد. گھر جاؤ جا کے فٹ پاتھ پر سو جائے آدمی، اور کوئی رستہ کرے. مسجدیں سونے کے لیے نہیں ہے، مسجدیں عبادت کے لیے. تو اگر معتکف ہے تو ٹھیک ہے سونے کی رخصت ہو جائے گی، لیکن یہ جو اس طرح آج کل استعمال ہو رہا مسجدوں کا، یہ استعمال بھی کہ نمازیوں کی جگہ گھیر لیتے ہیں. مجھے پتا ہے بالکل ہر طرف سوئے پڑے ہوتے ہیں، نمازی بیچارہ نماز کہاں پڑھے گا. بہت تکلیف دیتے ہیں یہ اس طرح کے لوگ. روزہ رکھتے ہیں تو وہ احسان نہیں کرتے. مسجد میں سونے کے لیے نہیں ہے. دیکھیں مسجد میں سونا ناجائز میں نہیں کہہ رہا، مگر اگر نمازی کو تکلیف ہو رہی ہے، نمازی کی جگہ آپ نے گھیر لی ہے سو کر، تو اس کی اجازت تو یقیناً کوئی بھی نہیں دے گا. ہے ہی نمازیوں کے لیے مسجد، تو روزہ رکھا تو اس کا مطلب تھوڑی کہ اللہ کے گھر کو گھیر لو. گھر جاؤ،
घर पे सो जाओ अपने, ये तहजीब नहीं। फिर पंखे भी मजे से इधर चला लिया, किसी ने उधर चला लिया। बाबा इस पे मैं आपको अर्ज करूं, ये अखराजा जब मस्जिद के बढ़ जाते हैं ना, तो इस तरफ शायद कमेटी की तवज्जो नहीं जाती। कमेटी जुम्मे में या किसी मौके पर खड़े होकर ऐलान करती है कि मस्जिद के अखराजात बहुत बढ़ गए हैं, ये देखे ये बिजली के बिल आ रहे हैं, ये आ रहे, ये आ रहे, ये आ रहे, ये आ रहे, लिहाजा चंदा बढ़ा दीजिए। अब उसमें भी कोई देखने वाला नहीं है कि ये जो अखराजात बढ़ गए, इसमें जरूरत के अखराजात कितने बढ़े और फजूल अखराजात कितने बढ़े, इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं। बस मस्जिद का चंदा बढ़ाने की फिक्र की जाती है। किफायत शेयरी का ज़हन माशाल्लाह नहीं बनेगा मस्जिद वालों का, कि जानबूझकर आपकी वजह से बिजली ज्यादा सर्फ हुई तो इसका बिल जो है ना ये कौम के चंदे से अदा किया जाता है, आप मुजरिम। तो मेहरबानी करके अपने हाल पर रहम फरमाएं, अपनी आखिरत पर रहम फरमाएं। ये भी है बाबा के एक बटन जलाओ ना, ये तो कई जगह पर देखा है, एक बटन जलाओ तो जैसे वो ट्यूबलाइट है ना बाबा, वो 2-2 3-3 ट्यूबलाइट है, 2-2 3-3 वो बल्ब एक ही बटन के ऊपर लगाए हुए हैं। भाई क्यों? तो बटन बचाने के लिए। अगर ये इकोनॉमिकली भी चेक करें, मेरे एक मुनाकिस अक्ल है, अगर इकोनॉमिकली भी चेक करें तो एक बटन से जितने बल्ब जले, अगर साल भर का अगर आप इसके बिजली का एक्स्ट्रा बिल अगर कैलकुलेट करें तो ऐसे पता नहीं कि और कितने बटन आ जाते हैं। ये बटन बचाकर आपने पैसे नहीं बचाए, ये किसी ने पता नहीं क्या कान में फूंक मार दी है कि इस तरह मतलब बिजली, इस तरह मतलब वो बचेगा। बटन तो बचा लिए, बिजली बचाइए ना, भेड़ चाले। हाँ बस कौम का चंदा है। वैसे मस्जिदों में तो क्या मतलब, घर में तो ऐसा नहीं होता बाबा, घर में इतने बल्ब नहीं जलेंगे। नहीं, मीटिंग होती है कि अब बच्चों को और यार इतना बिल आ गया क्या करना है। मस्जिद के लिए कभी मीटिंग मैंने सुना नहीं की हो किसी ने, इतना बिल आ गया क्या करना है। बाबा कभी ऐसा वक्त था कि आप भी अल्हम्दुलिल्लाह इमामत करते रहे एक अरसे तक, तो आप भी तो मस्जिद में वक्त गुजारते थे। चंदा लेकर जब हम रमजानों में चक्के आ रहे आते थे ना, ऐसी गर्मी होती थी, मक्खियां भी मिलाती थी, मैं खौफ के मारे पंखा नहीं चलाता था, मस्जिद में आके पड़ जाता था बगैर पंखे के। और फिर कभी कभी ऐसा होता था कि मुतवल्ली आ जाता था, वो बेचारा मेरा पंखा चला देता था, खुद ही अपनी शफकत से। बूढ़ा था, अल्लाह इसकी मगफिरत करे, फौत हो गया। अब मैं मतलब मैं डरता रहता हूँ, क्या करूं क्या करूं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ऐसा लगता है कि शायद पीछे कई ऐसी कॉल्स आ गई होंगी हमारे पास जिनके जवाबात अमीर सुन्नत के इन मदनी फूलों में हो चुके होंगे। तो हमने मस्जिद कमेटी के हवाले से, इंतज़ामिया के हवाले से, मजालिस के हवाले से, और जो आम नमाजी जो मस्जिद में आते हैं, कोई दरिया नोच रहा होता है, कोई कारपेट पर मौज कर रहा होता है, कोई कारपेट लपेट कर सो गया होता है, कोई क्या कर रहा होता है, क्या कोई तेल वाला सर लेकर कारपेट और दरी का मतलब कि वो ज़ाया कर रहा होता है। तो ऐसा ना कीजिए बराए मेहरबानी, मस्जिद की चीज़ों का ख्याल रखिए। हत्ता कि हमारे उलमा ने यहाँ तक लिखा है कि मस्जिद का जो कूड़ा है ना, सफाई करते हैं, जो मस्जिद का जो कूड़ा निकलता है, इस कूड़े का भी अदब है कि इसको अदब की जगह पर डालें। आप बताइए मस्जिद का अदब कितना हो, कितना हो। आप जूते लेकर जो मस्जिदों में जाते हैं और दीगर चीज़ें जो लेकर जाते हैं, यूँ जाते हैं, बाज़ तो ऐसे अजीब होते हैं कि मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, अभी हम एक किसी मस्जिद में नहीं है, ठीक है ना, तो समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा कैमरा मैन भी इसको देख लें। मिसाल के तौर पर ये मेरे जेब में 2 किस्म की चाबियाँ हैं, ठीक है, ये मेरी आंखों ने देखा है ना, और जैसा मुझे झटका लगा है, मैं अब उस चीज़ को आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अब ये जैसे कि खड़े हैं, अब इनको क़ियाम करना है, मतलब नमाज शुरू करनी है, तो सब जेब से चाबियाँ निकाली, चाबियाँ निकालने के बाद खड़े होने के बाद ये चाबी फेंकेंगे। अब ये जो ज़मीन पर जिन्होंने चाबी फेंकी, ये फेंकने से यकीन माने मेरे साथ ये देखा है ना, तो ऐसा लगा जैसे कि किसी ने चुभो ये कोई दिल में चीज़ ना। ये कितना अजीब फेल है कि आप तो मस्जिद की फर्श का एक अदब है, ये उठाकर आप चीज़ फेंक रहे हैं, आवाज़ आ रही है, यानी पाँव की भी जो धमक होती है ना, उससे भी बचा जाए। ऐसा ना दौड़े कि पाँव की धमक पैदा हो और फर्श मस्जिद में बाज़ों का हलचल मच जाती है। भले जमात बहुत अदब नहीं, बुर्दबारी और बड़े मतलब के वो वक़ार के साथ आना होता है। अगरचे तकबीर ऊला पाने के लिए तेज कदम से यूं चले कि तकबीर ऊला पा ले, लेकिन दौड़ना, भागना और मस्जिद धमक पैदा होना, इन तमाम चीज़ों से रुकने का हमें कहा गया है। अलबत्ता
عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسجد کا بہت احترام کیجئے، بہت احترام کیجئے، بہت ہی احترام کیجئے. آپ بولو گے یار اتنا احترام بول رہا ہے، کیا کرے کیا؟ بالکل سہمے ہوئے ہی آئیے، اللہ کا ذکر کیجئے. آپ خود دیکھیے گا کہ آپ کو مسجد میں بیٹھنے میں لطف نہ آئے تو کہیے گا. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ.